बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ाति श्यातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक के नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और उनका लुब्ब लुबाब और मफ़हूम आपके सामने बयान किया जा रहा है। ये इससे पहले 7 नशिस्तें हो चुकी हैं इस मौज़ू पर, जो कि शयातीन के ईजाद करदा मज़हब को रद्द करना लाजिम है। इस उन्वान से इससे पहले 7 नशिस्तें हो चुकी हैं जिनमें शयातीन के घड़े हुए, और ये 8वीं नशिस्त है जिनमें शयातीन जो सारी इंसानी तारीख़ में एक बातिन दीन, एक बातिन मज़हब हर दौर में घड़ते चले आ रहे थे, उस पर एक निगाह डाली गई है। नुज़ूल कुरान से पहले जो उनके जुराइम थे और जिस तरह वो एक बातिन दीन घड़ लेते थे, यही मजहबी पेशवा, तो इसको देखा गया है पहली नशिस्तों में। और दूसरा ये है कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन के अहद में जो शयातीन एक बातिन दीन घड़ रहे थे, जिसको कि इस्लाम का नाम दिया गया और वो सदियों से लोगों में राइज है, तो उसका देखा गया किताबुल्लाह की आयत में कि उस वक़्त क्या हो रहा था। तो उसके बाद इन दोनों मनाज़िर को समझने के बाद, जानने के बाद, ये लाज़मी था कि जब कुरान करीम नाज़िल हो रहा था तो नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम, उनका क्या तर्ज़ अमल था, क्या मौक़िफ़ था, क्या वो उनका डायलॉग और बयानिया और नैरेटिव था, वो किस स्टैंड पर खड़े थे। तो इस सिलसिले में जो आखिरी नशिस्त हुई थी, 7वीं नशिस्त, उसमें कुछ आयात जो आपके सामने बयान की गई थी, उनकी तिलावत की गई थी और उनका लुब्ब लुबाब बयान किया गया था। और इस 8वीं नशिस्त में उसी ज़िमन में जो बकिया आयात थी कि मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम, उनका क्या एक स्टांस, मौक़िफ़, नैरेटिव और बयानिया था, वो क्या डायलॉग कर रहे थे मुखालफिन के साथ और क्या ऐलान कर रहे थे, उनका क्या किरदार व अमल था। इस सिलसिले में ये सूरत अन-निसा की आयत नंबर 105 है। इन्ना अंज़लना अलैकल किताब बिल-हक़्क़ि लितहकुम बैनन्नासि बिमा अराकल्लाह। रब करीम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा है कि हमने तुम्हारी तरफ ये किताब नाज़िल की है हक़ के साथ, ताकि लोगों में जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें इस किताब के ज़रिए जो वही किया है, जो तुम्हें दिखा दिए हैं, हक़ाइक़ तुम्हें बता दिए हैं, वाज़े कर दिए, उनके मुताबिक लोगों में हुकूमत कायम करो, फ़ैसले करो, लोगों के मामलात उस किताब के मुताबिक चलाओ। तो वही किताब आज हमारे हाथ में है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी नो इंसानी की दस्तरस में है। तो जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम तक कुरान करीम पहुँचा था, तो इसी तरह हमारे पास भी पहुँच चुका है। तमाम इंसान जो भी दीगर जो शयातीन के घड़े हुए जो मज़हब है, उनकी जो किताबें हैं, जो उनके मलफूज़ात हैं और जो मजहबी विरसा है, उसको रद्द कर दें और सिर्फ़ कुरान करीम को थाम लें, तो उन तक भी कुरान करीम उसी तरह पहुँचा हुआ है सब इंसानों तक। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन का उसवा हसना तो यही था कि वो कुरान करीम के मुताबिक ही मामलात चला रहे थे। वो यहूद व नसारा के जो मजहबी विरसा था, जो उनकी किताबें थीं, जो उनकी शरीयत थी और जो कुछ भी उनका वो एक उन्होंने ख़ुद खराफात घड़ रखे थे, उसको नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख रहे थे। तो आज भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के उसवा हसना पर अमल करने वालों के लिए लाजिम है कि वो भी ये हदीस, रवायात, सुन्नत, फ़िक़्ह, शरीयत, इजमा, क़ियास और जितना ये 1400 साल का मजहबी विरसा है, उस तमाम से कतई और कुल्ली तौर पर बरात इख्तियार करें, उसको तर्क कर दें, उससे नाताल्लुक़ी ज़ाहिर करें और सिर्फ़ कुरान करीम को बुनियाद बनाएं, उसी को असास बनाएं। ये माजी की तमाम ये जितनी भी 1400 साल में ये तफासीर लिखी गई हैं, शरह लिखी गई हैं, ये जो कुरान करीम से बाहर मवाद के ऊपर जो कुछ भी बनाया गया है, कुरान करीम ख़ुद अपनी तफसीर ख़ुद करता है, ख़ुद अपनी तफसील है, मुफस्सिल है,
ہے، مفسر ہے، اور تصریف آیات کے ذریعے یہ بات کو واضح اور کھول کر اور تو ٹوک انداز میں کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ لیکن جب قرآن کریم سے باہر مواد کوئی بھی، چاہے ایک لفظ بھی باہر سے دیا جائے قرآن کریم کی وضاحت کے لیے، تو پھر یہ تنبیہ سے حق و باطل ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم نہ تو سمجھ آ سکتا ہے جب تک طہارت نہ ہو، تفقہ نہیں ہو سکتا قرآن کریم میں، اور نہ ہی اس سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، جانا جا سکتا ہے، اس کے معنی جانے سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت صرف ان کو مل سکتی ہے جو مطہر ہوتے ہیں، جن کے قلوب میں غیر از وحی، غیر اللہ کی طرف سے، انداد اللہ اور شرکاء کی طرف سے کوئی بھی مواد ان کے قلوب میں نہیں ہوتا، مطہر ہوتے ہیں۔ یہ طہارت جسمانی نہیں ہے، یہ قلبی طہارت کی بات ہے۔ اس کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 15 ہے کہ وہ جو مخالفین تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، تو وہ یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں جو اس میں کوئی تبدیلی کر دیں معاذ اللہ ان کی خواہش کے مطابق۔ اور انہوں نے پھر نبی کریم علیہ السلام کو سے تو وہ ایسا نہیں کرا سکے، وہ ناکام ہوئے، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن بعد میں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہی انہوں نے شروع کیا، اور بعد میں تو پھر خوب خود کھیلے، اور انہوں نے یہی کام کیا کہ قرآن کے علاوہ ایک اور پورا دین گھڑ کے لے آئے اور لوگوں کو اس پر لگا دیا۔ یہ شیاطین پھر اس طرح اپنے مذموم مقاصد میں اور شیطانی چالوں میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہی چیز اس وقت وہ کہہ رہے تھے، تو اللہ رب کریم نے یہ اعلان کرایا نبی کریم علیہ السلام سے، کن ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف نازل ہوئی ہے، یعنی اوحی الی ھذا قرآن ہی میری طرف وحی کیا گیا، اسی کا اتباع کرتا ہوں، اور میں اس کی معصیت اگر مجھ سے ہو تو میں اس کی معصیت سے اللہ کا خوف رکھتا ہوں اپنے دل میں، اور اس دن کے یوم عظیم کے عذاب سے، کہ اگر یعنی کوئی بھی نبی کریم علیہ السلام بھی اتباع وحی میں کوئی معصیت کرتے تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ مجھے خوف عذاب کا، یعنی استثناء ان کے لیے بھی نہیں تھا، انہوں نے بھی وحی کا اتباع کرنا تھا، اور انہوں نے بطریق اصل وحی کا اتباع کیا۔ تو پھر باقی بعد میں آنے والے یا ہم یا قیامت تک آنے والے لوگ یا دیگر لوگ، ان کے لیے کوئی استثناء ہو سکتا ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے، کوئی گنجائش ہو سکتی ہے اگر وہ وحی کا اتباع نہیں کرتے۔ صرف اور صرف وحی کا اتباع کرنا ہے، کامل اتباع کرنا ہے اخلاص کے ساتھ اور خالص، الا للہ الدین الخالص، یہ واحد راستہ ہے جو عذاب سے بچانے والا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما ھو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ یہاں پر اللہ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام سے اعلان کرا دیا تاکہ کبھی قیامت تک کوئی ابہام نہ رہے، نہ اس دور کے لوگوں میں اور نہ بعد میں آنے والوں کے، کہ الہ کے ایک ہونے کا مقصد کیا ہے۔ قل اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے، شہید ہے کہ میری طرف سے قرآن ہی وحی کیا گیا ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کے علاوہ ایک لفظ کے متعلق بھی نہیں کہا کہ یہ میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ یہ بعد میں شیاطین نے گھڑا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر حدیث قدسی بھی وحی کی گئی تھی، اور قرآن کے مثل اور بھی وحی کیا گیا تھا حدیث کی صورت میں، معاذ اللہ یہ شیاطین کا گھڑا ہوا دین ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام تو اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کہہ رہے تھے کہ اوحی الی ھذا القرآن، کہ یہی قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، اور وہ سب کے سامنے تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور اس کے بعد کہ تمہارے غلط اعمال کے نتائج سے اسی قرآن کی روشنی میں، انہی اصولوں کی روشنی میں، اسی کو بنیاد بنا کر میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ تم برباد ہو جاؤ گے، جو رویہ اور جو روش جو طرز زندگی تمہارا ہے، اگر تم نے تبدیلی نہیں کی، توبہ نہیں کی، اور قرآن کریم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کیا، اس کا اتباع نہیں کیا، تو تباہ ہو جائے گی۔ اور میں تمہیں بھی خبردار کر رہا ہوں، اور اسی قرآن کے ذریعے اور جس تک پہنچے، یعنی اب قیامت تک آنے والے جو وارثون الکتاب ہیں، انہیں اسی قرآن کے ذریعے ہی انہوں نے ان لوگوں کو خبردار کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، تنذیر کرنی ہے، کیونکہ غلط اعمال جن کے ہوں گے جو وحی کا اتباع نہیں کریں گے تو
آخر کار تباہی ان کا مقدر ہوگی، اور خسران انتہائی گھاٹے میں رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جس تک بھی یہ قرآن کریم پہنچے، بہی ایک قرآن، یہاں پر بہم کا لفظ نہیں ہے، اور بہت ساری کتابیں نہیں، ابھی تو ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں دین کے نام پر، دین اللہ کو ان سے منسوب کیا گیا ہے۔ دین اللہ صرف قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی نہیں ہے دین اللہ کا۔ تو اسی چیز کو اللہ رب کریم نے اپنی طرف سے تو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اور پھر ان سے کہا کہ کیا تم یہ اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی میں تو گواہی نہیں دیتا، میں تو اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میری طرف قرآن وحی کیا گیا ہے، اور الہ تو ہم سب کا ایک ہی ہے، اللہ، اور اگر تم بھی اس پر متفق ہو تو تم اس قرآن کا اتباع کرو، اور یہی اسی کے ذریعے تمہیں آگاہ کرو۔ اگر کیا تم، پھر جو ان سے سوال کیا گیا کیا تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ میں تو نہیں دیتا، یعنی میں تو قرآن کریم کا اتباع کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کا کہنا مانا جاتا ہے، وہی آدمی کا الہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اللہ کی وحی کا اتباع کر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کا اور مومنین کا الہ اللہ تھا۔ اب یہ دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں لوگوں کی باتوں کا جو مان رہے ہیں، ان کی کتابوں کو، ان کے اعمال، ان کے افکار، نظریات، عقائد، اور یہ جو محدثین کی، ائمہ کی، اور اکابرین، اور خود ساختہ جن کے ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، پیر، صوفی، سارے ان کی باتیں مان رہے ہیں، تو سب کے آلہات یہی ہیں۔ تو یہ فیصلہ آپ خود اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھ لیں، اور تمام جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سب کو پرکھ لیں۔ اس کا الہ اللہ ہے جو قرآن کریم سے باہر ایک لفظ کا بھی اتباع نہیں کرتا، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ یہی کام نبی کریم علیہ السلام کر رہے تھے، اور جو قرآن مجید کے علاوہ ایک لفظ بھی کہیں قرآن کے علاوہ دیتا ہے دین کے حوالے سے، اس کا الہ اللہ رہتا نہیں ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اور آلہات بن جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کی شہادت ان سے بھی مانگی جا رہی تھی کہ اگر تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور آلہات ہیں، تو پھر تم بے شک اپنی روش پر رہنا چاہتے ہو تو رہو۔ اگر تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، تو پھر تمہیں صرف اور صرف قرآن کریم کا وحی کا اتباع کرنا ہوگا۔ تو پھر جواب دیا گیا کہ قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد، کہ میں تو شہادت نہیں دیتا کہ کوئی اور الہ ہے، اسی وجہ سے میں قرآن کریم کا اتباع کرتا ہوں، اور میں جو کچھ تم شرک کر رہے ہو اور الہات بنائے ہوئے ہیں، اور دنیا جہان کے جو خرافات، نغویات، واہیات اور فضولیات ہیں، جہالت ہیں، جو قصے کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، تم ان کو دین بنا رہے ہو۔ وہ جو ملک سلیمان میں جو شیاطین جس کی تلاوت کرتے تھے، یا آج جتنے بھی یہ دین کے نام پر اور یہ احادیث، روایات، سنت، فقہ، تصوف، شریعت جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، یہ وہی انہی شیاطین کے، وہ ان شیاطین کے گھڑے ہوئے افسانے تھے جن کو یہود و نصارہ اور احبار و رہبان جن کی تلاوت کرتے تھے، جن کو پڑھتے تھے، پھیلاتے تھے، ان پر یقین رکھتے تھے، اور جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد کے شیاطین تھے، انہوں نے جو افسانے گھڑے، ان کو احادیث اور یہ روایات، سنت اور شان نزول اور نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کا نام دے کر وہ پڑھتے تھے، گھڑتے تھے اور سناتے تھے، اور آج تک پھر یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ انہی افسانوں کو، انہی شیاطین دوسرے تھے، لیکن اس کی جو نفسیات تھی وہ ایک ہی تھی، یہ اس طور کے شیاطین تھے۔ تو انہوں نے یہ تلاوت کی، یہ پڑھے، یہ گھڑے اور یہی لوگوں تک پھیلائے، تو یہ ایک ہی جو تسلسل ہے۔ اور اسی چیز سے نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان کے شرک سے، جو اس دور میں مشرکین تھے، اس سے برات اختیار کی، اور آج کے دور کے جو مومنین ہیں، جو وارثون کتاب ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کو الہ واحد مانتے ہیں، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی اسی موقف کو، اسی پرچم کو تھامیں، اسی موقف کو دہرائیں، وہی بیانیہ ان کا ہو، اور قیامت تک جو مومنین ہیں ان کا بھی یہی بیانیہ ہونا چاہیے کہ ہمارا الہ ایک ہی ہے، الہ واحد، اور اس کا عملی طریق یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک رب کی نازل کردہ وحی کا اتباع کیا جائے، بقایا ہر طرف سے ناتعلق ہو کر، منہ موڑ کر ان سے برات اختیار کرتے ہوئے۔
सूरत इब्राहीम में इस चीज़ को है ना, सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 36 से इस हकीकत को इस पैराए में बयान किए गए। फमन ताबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का इत्तबा करेगा वही उसके रास्ते पर होगा, वही उनमें से होगा। ये जो उसवा हसना है अम्बिया अलैहिस्सलाम का, तो सिर्फ जो लोग उनका इत्तबा करेंगे, यदि वो सिर्फ वही का इत्तबा करेंगे जिस तरह वो जिस रास्ते पर अम्बिया अलैहिस्सलाम चल रहे थे, क़यामत तक आने वाले मोमिनीन जो उस रास्ते पर चलेंगे जो सिर्फ मिनज़्ज़म मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा वही कुरान करीम का इत्तबा करेंगे, सिर्फ वही होंगे जो सबीलिल्लाह पर होंगे। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का इत्तबा ही नहीं करते, वो दीगर जो शुरका हैं, अंदादुल्लाह हैं, उनकी खड़ी हुई बातों पर अमल करते हैं, तो वो तो फिर उस रास्ते पर हो भी नहीं सकते जो अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम का रास्ता था। इसके बाद सूरत अल-कहफ़ की आयत नंबर 70 है। यहाँ से अभी ये जो एक सिलसिला है ये एक नए पैराए में जा रहा है, तो उसको समझना ज़रूरी है कि ये किस तनाज़र में अल्लाह रब्बुल करीम की आयत हैं और इससे नतीजा क्या अख़ज़ करना है। तो ये उन सारे मौक़िफ़ और नरेटिव के बाद इसी सिलसिले का एक और गोशा आपके सामने लाया जा रहा है अल्लाह की आयत में से। इसको सूरत अल-कहफ़ की आयत नंबर 70 देखिएगा। काना फ़इनित्तबअतनी फ़ला तस्अलनी अन शैइन हत्ता उहदिसा लका मिन्हु ज़िक्रा। ये जिस वक़्त मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास गए जिसको अल्लाह रब्बुल करीम ने इल्म दिया था, ताकि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम उससे वो इल्म हासिल कर सकें, सीख सकें, तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को उस जो जिसको अल्लाह रब्बुल करीम ने इल्म दिया था वो मोमिन, जो उसका नाम चूँकि कुरान करीम में नहीं है तो हम उसका नाम कोई भी नहीं लेंगे, बस अल्लाह का अब्द था जिसको अल्लाह रब्बुल करीम ने इल्म दिया था। तो उसने मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को कहा, उस पर वाज़े की एक शर्त उसके सामने रखी कि काना फ़इनित्तबअतनी, अगर तुम मेरी इत्तबा करते हो, यानी इल्म सीखना चाहते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो और मेरे इत्तबा करते हो, मेरे पीछे पीछे चलते हो, तो फ़ला तस्अलनी अन शैइन, मुझसे किसी बात के बारे में पूछना नहीं, सवाल नहीं करना, बस मेरे पीछे पीछे चलते जाना है। जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसको देखते जाना है, जो मैं कहूँ वही करना है, खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं करना। इत्तबा का ये लाज़मी उसूल है, ये तकाज़ा है, इसको जहाँ पर बयान किया जा रहा है। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम इल्म सीखने के लिए उसके पास गए हैं, उसका इत्तबा करेंगे तो ही सीखेंगे, उसके साथ साथ पीछे पीछे चलेंगे तो ही सीखेंगे। तो उसके लिए तकाज़ा ये कुरान करीम में बयान हुआ है। और ये नबी करीम अलैहिस्सलाम से पहले की बात है, वो आम मोमिन नहीं था, वो आम अल्लाह का अब्द नहीं था, वो इल्म के उस दर्जे पर था कि जिस के पास मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम इल्म सीखने के लिए गए थे और अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उनकी रहनुमाई की थी उस जगह पहुंचने के लिए, इल्म सीखने के लिए। तो इसका मतलब है उस मोमिन का, उस अल्लाह के, उस अब्द का, वो उस अहले इल्म का मकाम इस कदर था। तो वो ये जो उसूल दे रहा था वो कोई अपनी ख्वाहिश से या अपने कोई पैमानों पर ये उसूल दे रहा था कि अगर तुमने इत्तबा करना है मेरा तो मुझसे सवाल नहीं करना। इस उसूल को बस आप ज़हन में रखिएगा, फिर हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। हत्ता उहदिसा लका मिन्हु ज़िक्रा, हाँ ये है कि जब मैं ख़ुद उसका तज़किरा कर दूँ, वो बयान कर दूँ, वाज़े कर दूँ, वो और बात है। जब तक मैं ख़ुद वाज़े न करूँ जो कुछ जिस हद तक उस वक़्त तक तुमने मुझसे सवाल नहीं करना, ये चीज़ तय पाई थी। और मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस पर हामी भरी थी और ये इकरार किया था कि हाँ मैं सवाल नहीं करूँगा। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। फिर इस चीज़ के इसके बाद सूरत अल-माइदा की आयत 101 और 102 हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अश्याइन तुब्दा लकुम तुसूकुम व इन तस्अलू अन्हा हिना युनज़्ज़लुल कुरानु तुब्दा लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम क़द सअलहा कौमुन मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन। इस आयत को अगर आप समझ लें, इस आयत को अच्छी तरह, ये पहले वाली आयत आपके जहन में रहनी चाहिए, वो जो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को उस मोमिन ने कहा कि जो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जिससे इल्म सीखने के लिए गए थे, तो उस अल्लाह के अब्द ने, उस मोमिन ने, उस अहले इल्म ने जो कुछ कहा था कि मेरे इत्तबा करना है तो मुझसे सवाल नहीं करना।
ہاں یہ کہ اگر میں خود اس کو جب تک کہ اس کو بیان نہ کر دوں اس معاملے کو، تو کسی بھی معاملے میں کسی پہلو سے کسی کوشش سے مجھ سے سوال کر ہی نہیں سکتے ہو، تب تم میرا ساتھ دیتے ہو، تب میں تمہیں علم سکھاؤں گا، تب تم میری اتباع کر سکتے ہو۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کی حامی بھری۔ اب اس حقیقت کو ایک اور پیرائے میں اللہ رب کریم نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں جو آپ کے مخاطبین تھے، جو لوگ موجود تھے، ان سب سے جہاں پر کہا تو مومنین کو گیا ہے، لیکن جو بھی نبی کریم علیہ السلام کے مخاطب لوگ تھے سب کے لیے یہ اصول تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان اشیاء کے بارے میں، ان چیزوں ان باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو اللہ رب کریم مومنین کو منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، یعنی سوال کرنے کو حرام قرار دے رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے سوال کرنے کو منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ اللہ رب کریم نے حرام قرار دیا ہے مومنین کو کہ مومنین تم سوال نہیں کرنا، کیونکہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا ہے ایسی چیزوں سے کہ اگر وہ تمہارے سامنے ان کو بیان کر دیے جائے تو وہ تمہیں ناگوار گزریں گی، وہ مناسب نہیں ہوگا ان کا بیان کرنا، اور اگر تم سوال کرو گے جب کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو پھر ان کو آشکارا کر دیا جائے گا، ان سوالوں کا جواب دے دیا جائے گا، وہ ان باتوں کو بیان کر دیا جائے گا جن کو تم کریت کر پوچھ رہے ہو۔ تو اللہ رب کریم نے جو تم سوال کر چکے ہو تو ان سے اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کیا ہے، ان سے درگزر کیا ہے، یعنی اس سے پہلے جو اب تو یہ منع کر دیا گیا تھا، منع کرنے سے پہلے جو تم سوال کر چکے ہو تو اس سے اللہ رب کریم نے تمہیں معاف کیا ہے۔ اللہ غفور حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے قد سألھا قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے اس طرح سوال کیے تھے، اور پھر وہ ان جو سوالات کے جب ان کو جواب ملے تھے تو اس سے وہ کفر اختیار کر گئے تھے، انہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ لہٰذا اللہ وحدہ لا شریک کی جو منشا ہے، جو مشیت ہے، وہ یہ ہے کہ وحی کے نزول کے دوران مومنین سوال کرے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کو خوب علم تھا کہ اس نے کیا بیان کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا قیامت تک آنے والے انسانوں کی اور اس دور کے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتنا کچھ بیان کرنا ضروری ہے، کن کن گوشوں سے کس کس حد تک اور کون سے موضوع پر کتنی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی حساب سے وحی نازل کر رہے تھے، اور لیکن اب اگر چونکہ نبی کریم علیہ السلام موجود تھے تو لوگ اگر وہ پوچھتے رہتے تو یقینی طور پر ان کو اس کا جواب دے دیا جاتا، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جاتا۔ منع کر دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے کہ سوال نہیں پوچھنا، لیکن جو سوال پوچھے جا چکے تھے ان کا اللہ رب کریم نے جواب بھی دیا، اور پھر آگے کے لیے اللہ رب کریم نے منع کر دیا۔ اب یہاں سے 3-4 باتیں ثابت ہوتی ہیں، اور سب کو سمجھنا ضروری ہے، ہر نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ سوال پوچھنا حرام تھا، منع تھا، روک دیا گیا تھا۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، روک دیا۔ لا کا جو لفظ استعمال ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، سوال نہیں پوچھنا۔ کس وقت تک نہیں پوچھنا؟ جب تک قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، قرآن کریم کے نزول کے دوران سوال نہیں پوچھنا۔ اب قرآن کریم نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی ساری زندگی میں نازل ہوتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جس دن سے یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی آخری دن تک، دین مکمل ہونے تک سوال نہیں پوچھا جا سکتا تھا، اور ہمارا ایمان ہے کہ کسی مومن نے پھر اس کے بعد سوال پوچھا ہی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا رب العزت کا حکم آ جائے اور پھر مومن کو اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا، کوئی مومن سوال پوچھ ہی نہیں سکتا۔ اب ایک چیز یہ طے ہو گئی کہ ساری زندگی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سوال پوچھنا حرام تھا، اور مومنین نے سوال نہیں پوچھا ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیوں کہ جب سب کے سامنے یہ حکم تھا، قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ اب سوال نہیں پوچھنا، لا تسألوا منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، تو مومن کس طرح ہو سکتا ہے؟ ممکن جو بھی حالات ہوتے، جس طرح بھی ان کو کوئی خیال ذہن میں آتا، کوئی سوال، کوئی وہ ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے، کیونکہ مومنین ایسے ہی تھے، تبھی تو وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی منزل تک پہنچے، تبھی تو وہ مومنون حقہ بنے، تبھی تو وہ خیر امتن بنے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کی آیات کی خلاف ورزی
بررسیاں کر رہے ہوتے تو کیا وہ ان منازل اور ان مدارج اور ان مناصب پر پہنچ سکتے تھے؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو پہلی چیز طے ہو گئی کہ سوال پوچھنا ساری زندگی میں اللہ رب کریم نے منع کر دیا تھا، ایک چیز۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً کو 1.5 درجن کے قریب 18 یا کم و بیش سوالات اور پوچھے گئے ہیں، جیسے اللہ رب کریم نے فرمایا نا عفنا ہو عنہا، جو کچھ پوچھا جا چکا ہے اس کو اللہ نے معاف کیا ہے، کیونکہ اس کا جو پوچھنے سے چونکہ اللہ رب کریم اب روک رہا تھا تو جو لوگ پہلے پوچھ چکے تھے ان کے دل میں ایک تھوڑا سا بے چینی تو پیدا ہونی لازمی تھی کہ ہم تو سوال پوچھ چکے ہیں، تو اللہ رب کریم نے تو اس سے منع کیا، اس کا مطلب ہے سوال پوچھنا غلط ہے، تو اللہ رب کریم نے اب ہمیشہ کے لیے منع کر دیا۔ تو ان کے دل میں تاکہ کوئی خدش نہ رہے، کوئی ان کے دل میں اضطراب اور بے چینی نہ رہے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا جو پوچھ چکے ہو اس سے اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے، وہ غفور الحلیم ہے، وہ بڑا تحمل والا ہے اور بڑا تحفظ فراہم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، اب تم آئندہ کے لیے نہیں پوچھنا۔ تو وہ جو تقریباً 18 کے قریب کم و بیش وہ جو سوال اور فتوے پوچھے جا چکے تھے، اب اس نقطے کو پہلے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ پوری ساری زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی میں دین مکمل ہونے تک آخری دن تک سوال پوچھنے کی جب ایک دفعہ منع کر دیا کہ اجازت کہیں نہیں دی گئی کہ اب تم پوچھ سکتے ہو، یہ کام نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی تک قرآن کریم مکمل ہونے تک حرام رہا ہے، اور مومن حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو یاد رکھیے، مومن نے سوال نہیں پوچھا ہوگا، کسی بھی مومن نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے سوال نہیں پوچھا ہوگا، پوچھ سکتا ہی نہیں تھا مومن، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کے سامنے تو ہر مومن سجدہ کرتا تھا۔ جب اللہ کی آیت آ گئی ہے کہ سوال نہیں پوچھنا تو وہ کس طرح پوچھ سکتے تھے؟ نہیں پوچھا ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب وہ جو 18 کے قریب سوال اور فتوے، کہیں پر سوال کا لفظ ہے کہ یسألونک کا، اور کہیں پر یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب کریم کا ہے وہ تو اس سے فتویٰ چاہتے ہیں، تو فتویٰ پوچھتے ہیں، یہ بھی اسی مفہوم میں ہے۔ تو یہ 18 کے قریب ایسے مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں پر مختلف قسم کے سوال اور فتوے جو لوگوں نے جو محفل میں موجود تھے انہوں نے پوچھا، مومنین تھے یا مسلمان تھے یا دیگر لوگ تھے، بہرحال ان کے جو سوال پوچھے گئے ان کے جواب 18 کے قریب وہ ایسے مختلف موضوعات اور عنوانات اور مختلف تناظر میں وہ سوال اور فتوے پوچھے گئے، ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین نے نہیں دیا، بلکہ ان کا جواب وحی کے ذریعے اللہ رب کریم نے دیا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا انتہائی لازمی ہے، اگر اس کو نہ سمجھا گیا تو غلط فہمی اور جو گمراہی ہے وہ ختم ہو نہیں سکتی۔ جو 18 سوالوں اور فتووں کے جواب قرآن کریم میں موجود ہیں، وہ سوال بھی کتاب اللہ میں موجود ہیں قرآن کریم میں، اور ان کے جواب بھی موجود ہیں کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے اس کا یہ جواب ہے، ان سے یہ کہہ دیجیے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے اس کا سوال بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے، اور وہ 18 کے 18 وہ جو فتویٰ انہوں نے پوچھا ہے اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے کہ کیا وہ پوچھ رہے ہیں، اور جو ان کو جواب دیا گیا اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے۔ تو اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین دین کے معاملے میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے تھے، ایک لفظ بھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا یہ اس کا اطلاق جہاں پر ہو رہا ہے۔ جب 18 سوال جو پوچھے گئے قرآن کریم میں، ان کا بھی جو سوال پوچھے گئے وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہیں، جو جواب دیے گئے وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا نبی کریم علیہ السلام کو یہ جو انہوں نے پوچھے ہیں ان کو اپنے طور پر جواب دے دینا یا بتا دینا ان کو کہ اس کا کیا جواب ہے، نہیں، وہ بھی قیامت تک محفوظ ہیں، ان کے سوال بھی، ان کے فتوے بھی، اور ان کے جو جواب دیے گئے وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دین کے معاملے میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہ کہہ سکتے تھے، نہ ان کے پاس اتھارٹی تھی، نہ اختیار تھا، اور نہ انہوں نے کہا۔ اب اس چیز کو بھی دوسرا پوائنٹ ہو گیا، سمجھ لیں اچھی طرح۔ ہاں، بقایا جہاں تک نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی نجی زندگی تھی، جو ان کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، پسند ناپسند، آئلی معاملات، جو جس حد تک وہ قرآن کریم میں جن کا تذکرہ نہیں ہے، وہ بحیثیت بشر آپ کی جو ذوق اور پسند اور اپنے طرز زندگی کے مطابق تھا وہ آپ نے اسی طرح سر انجام دیے۔ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا دین اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ آپ کی انفرادی زندگی کے مختلف گوشے تھے
کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند ہے، اور دیگر آپ کے جو معاملات تھے گھریلو زندگی میں جو اور دیگر اس طرح کے ذاتیات سے متعلق تھے، دین کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ جو دین کا گوشہ تھا وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ جو آپ کے نجی حیثیت سے، ذاتی حیثیت سے جو معاملات تھے کہ وہ ناخن کس طرح کاٹتے تھے اور لباس کون سے رنگ کا پہنتے تھے اور پگڑی باندھتے تھے نہیں باندھتے تھے، یا ان کی وضع قطع کیسے تھی، یا وہ سواری کون سی پسند کرتے تھے، یا کھانے میں کیا چیز پسند کرتے تھے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے گا۔ تو یہ چیز دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے کہ جس چیز کو منع کر دیا گیا، دین کے مکمل ہونے تک سوال پوچھنے کو حرام قرار دیا، منع کر دیا گیا، تو یہ تمام کے تمام یہ جو احادیثیں بیان کرنے والے ہیں، اس نقطے کو سمجھیے گا، جو احادیثیں بیان کرنے والے ہیں، روایات بیان کرنے والے ہیں، اور جو نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور شان نزول اور یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے واقعات اور اس طرح کے تمام ہیں، ان میں سے بیشتر میں یہ ہے کہ وہ ہر جو کہتے ہیں کہ جس کا یہ قول ہے، یا جس نے روایت بیان کی، یا جس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ پوچھا، فلاں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ پوچھا، فلاں نے یہ پوچھا، فلاں نے یہ پوچھا، فلاں نے یہ پوچھا۔ اس طرح کے پوچھ کر انہوں نے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے باتیں پوچھ لی۔ کیا وہ جو پوچھ رہے تھے وہ اللہ رب کریم کی منع کی ہوئی بات کی خلاف ورزی کر رہے تھے؟ اگر وہ خلاف ورزی کر رہے تھے جان بوجھ کر، تو وہ تو مومن رہتے بھی نہیں ہیں۔ مومن خلاف ورزی کر نہیں سکتا۔ اگر وہ خلاف ورزی کر رہے تھے تو وہ تو مومن تھے ہی نہیں۔ تو پھر کیوں یہ حدیث اور ہزاروں لاکھوں کے حساب سے یہ جو پھیلی ہوئی تھی، لاکھوں کے حساب سے، جن میں سے ہزاروں کو منتخب کیا گیا ہے کہ میں نے یہ پوچھا، میں نے یہ پوچھا، میں نے یہ پوچھا، فلاں نے یہ پوچھا، فلاں نے پوچھنے سے تو اللہ رب کریم نے منع کر دیا تھا۔ اور جس کام سے، اب چوتھا پوائنٹ، جس کام سے اللہ رب کریم نے منع کر دیا، نبی کریم علیہ السلام اس کا جواب اپنی طرف سے دے نہیں سکتے، اس کا قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے، اس کے بعد کسی سوال کا، اس کا مطلب ہے کسی مومن نے سوال نہیں پوچھا، تو یہ جو باہر سے پوچھنے اور بتانے کا سلسلہ چل رہا تھا، یہ تو سب سے بڑا ایک بہتان ہے، ایک اللہ پر جھوٹ کرنا ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام پر اور مومنین پر اس سے بڑا جھوٹ اور بہتان اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب کریم نے ایک چیز سے منع کر دیا کہ اس سے پہلے ایک قوم نے اس طرح پوچھا تھا اور پھر وہ کفر کرنے لگ گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفر اللہ، وہ نبی کریم علیہ السلام پر اور مومنین پر وہ اللہ کے جو اللہ رب العزت نے جو حد جاری کر دی، جو منع کر دیا، حکم دے دیا کہ اب نہیں پوچھنا، تو یہ وہی کام دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے معاذ اللہ وہ کرا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ جواب دیا، یہ کہا۔ اب اللہ رب کریم تو فرما رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دین کے مقابلے میں یہ اپنی طرف سے نطق اور کلام بھی نہیں کرتے، جو وحی ہوتی ہے وہی قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو وہ جو باہر کے دفتروں کے دفتر لکھے ہوئے ہیں، تو وہ تو اللہ رب کریم پر بہتان ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی الگ انہوں نے ایک دین بنا رہے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ، وہ کیا اپنا حکم شامل کرنا چاہتے تھے؟ معاذ اللہ کی وحی کے ساتھ کیا اپنا بھی کوئی کنٹینٹ شامل کرنا چاہتے تھے؟ نقل کفر نباشت، یہ انہی شیاطین کی کھڑی ہوئی باتیں ہیں کہ جو انہوں نے یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ کہا ہے کہ میں نے یہ پوچھا، پھر اس نے یہ کہا، اس نے یہ پوچھا، فلاں نے یہ پوچھا، فلاں نے یہ پوچھا، فلاں نے، جب پوچھنے اور جواب دینے کا سلسلہ ہی جب تک دین مکمل ہو رہا تھا اس وقت تک ختم کر دیا گیا، تو یہ پھر پوچھنے اور بتانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نہ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا ہوگا اور نہ کسی مومن نے پوچھا ہوگا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی مومن نے پوچھا ہے تو وہ بھی جھوٹ کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے دین کے حوالے سے قرآن کریم سے باہر کوئی چیز جواب دی ہے تو وہ بھی جھوٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب کریم پر اور مومنین پر اور نبی کریم علیہ السلام پر، تینوں پر وہ جھوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہی شیاطین ہیں۔ ان شیاطین کی اس شیطانیت کو سمجھیں کہ اس کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ وہ تو تہمت لگا رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین پر اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم پر اور اللہ وحدہ لا شریک پر، کہ وہ اس کو اللہ کا دین قرار دے دیں۔ یہ جھوٹ کرنے والے، یہ ہے ان کا وہ اصل جرم اور ظلم اور ان کی واردات، جس کو سمجھنا ضروری ہے۔
دین قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم سے باہر نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیشہ کے لیے قرآن کریم میں جب حکم دے دیا گیا کہ اب سوال نہیں پوچھنا، تو اس کے بعد ختم، آخری دن تک کسی نے سوال نہیں پوچھا ہوگا، مومن نہیں پوچھ سکتا۔ یہ جو لکھا ہے کہ فلاں نے یہ پوچھا، فلاں نے یہ پوچھا، فلاں نے یہ پوچھا، فلاں نے یہ پوچھا، یہ انہیں شیاطین نے لکھ دیا ہے۔ کسی کے لکھنے سے اب جو کچھ انہوں نے لکھا ہے قرآن کریم کے جو یہ ساری آیات ہیں ان کے خلاف لکھا ہے، تو یا تو آپ کو قرآن کریم کو حق ماننا ہوگا، سچ ماننا ہوگا، اللہ رب کریم کو اصدق القول ماننا ہوگا، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، یا اللہ کی اس حدیث کو قرآن کریم کو سچ ماننا ہوگا، احسن الحدیث ہے، یا پھر ان شیاطین کی لکھی ہوئی اور گھڑی ہوئی حدیثوں کو سچ ماننا ہوگا۔ دونوں بیک وقت سچ نہیں ہو سکتے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جس طرح نور اور ظلمات ایک دوسرے کی ضد ہیں، جب نور ہوگا تو اندھیرا نہیں ہو سکتا، جب خیر ہوگی تو شر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب قرآن کریم کو حق تسلیم کر رہے ہیں تو ان جو شیاطین کی گھڑی ہوئی ساری باتیں ہیں ان کو رد کرنا پڑے گا۔ دونوں چیزیں بیک وقت حق نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک دوسرے کی متضاد ہیں، ضد ہیں۔ جس طرح ایک بندہ دو راستوں پر بیک وقت نہیں چل سکتا، یا وہ سبیل اللہ پر ہوگا یا سبیل الطاغوت پر ہوگا۔ دو جماعتوں میں بیک وقت نہیں ہو سکتا، یا حزب اللہ میں ہوگا یا حزب الشیطان میں ہوگا۔ تو اسی طرح ایک بندہ یا تو اس کا قرآن پر ایمان ہوگا یا احادیث پر ہوگا، اور جو کہتا ہے میرا دونوں پر ہے وہ مشرک ہے۔ اس کے بعد سورت الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ اس میں مزید اسی گوشے کو واضح کیا گیا ہے کہ ہو کیا رہا تھا اس وقت، لیکن ایک اور پیرائے میں بیان کیا نبہت اللہ شریف نے۔ اس باریک نقطے کو سمجھیے گا کہ وہ جو دو حوالے پہلے آ چکے ہیں، اتباع کے اور سوال کرنے کے حوالے سے، اور نزول قرآن کے دوران سوال نہ پوچھنے سے، کبھی بھی نہ پوچھنے کے حوالے سے جو حکم تھا، اور جو اس پر وہ اس کی جو تعمیر مومنین کر رہے تھے اس کے حوالے سے۔ اور یہ تیسرا حوالہ ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ جو آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، یہاں سمجھیے گا کہ اللہ رب کریم کس باریک نقطے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اس کو غور کیجیے گا اس کے اوپر، کہ اے ایمان والو، تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، جب تک کہ کہا نہ جائے، اس وقت تک تم نبی علیہ السلام کے گھر میں نہیں جانا۔ مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ رب کریم کی طرف سے، کھانے کے لیے جب اجازت دی جائے، پکارا جائے، بلایا جائے تو صرف اس وقت جانا، ویسے نہیں جانا، داخل نہیں ہونا نبی علیہ السلام کے گھر میں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو، تو اس چیز کے لیے اللہ رب کریم نے منع کر دیا ہے۔ ہاں، جب تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے کہ آؤ اب کھانا کھا لو، یعنی کھانا پکنے میں ہو سکتا ہے کہ طویل وقت لگے تیاری میں، پکنے میں، تو اس دوران نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں نہیں جانا، ادھر نہیں بیٹھنا، بلکہ جب کھانا پک جائے گا تو اس وقت جب بلایا جائے گا کہ آؤ کھانا کھا لو تو اس وقت جانا ہے۔ یہ اللہ رب کریم کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، جہاں پر بھی لا کا ذکر ہے یعنی منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ حرام کا مفہوم ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے روک دینا، کسی کام کے کرنے سے۔ تو اللہ رب کریم نے مومنین کو روک دیا۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی مومن کھانا پکنے کے انتظار میں وہاں پر نہیں بیٹھے ہوں گے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہوگا، کھانا تیار ہوگا، جب بھی جس موقع پر بھی وہ اس وقت جاتے ہوں گے اور کھانا کھا کر اس کے بعد اجازت لے کر رخصت ہو جاتے ہوں گے۔ یہ اللہ رب کریم کی جو منشا تھی، جو مقصود تھا، جس کے لیے یہ حکم نازل کیا گیا، یہ تو مومنین کا رویہ ہے۔ اب یہ حکم دیا کیوں جا رہا ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے اس وقت داخل ہو جاؤ، جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، فانتشروا، جو ہی کھانا کھا چکو اس کے بعد اپنے اپنے کاموں کے لیے، معاملات کے لیے اپنے گھروں میں جو بھی تمہاری مصروفیت ہے اس کی طرف چلے جاؤ۔
यहाँ पर फिर हुक्म है वला मुस्तानसीन हदीस, पहले है या नामनु ना तदखुलू, दाखिल नहीं होना, मना कर दिया गया, रोक दिया गया। तो यहाँ फिर यानी उस वक्त जाओ जब खाना तैयार हो जाए, खाना खाओ और चले जाओ। ये तुमने एक तो दाखिल नहीं होना, उधर बैठना नहीं है, खाना पकने का इंतज़ार नहीं करना। दूसरा ये करना है कि वला मुस्तानसीन हदीस, यहाँ पर हदीस का लफ्ज़ है। हदीस में दिल लगाकर उसी में मशगूल होकर नहीं बैठ जाना। ये जो बातें हैं, ये जो सारे जिन्होंने हदीस को दीन बना दिया है, अल्लाह रब करीम ने उससे उनके लिए बैठने से भी मना किया है कि तुम उन बातों में लग जाओ, हदीसों में लग जाओ। तो ये अल्लाह रब करीम ने हदीस में मशगूल होने से, मानूस होने से मना किया है। और ये अमर है, ये जो हदीसों में उस वक़्त उसके बाद जो बैठेगा, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह रब करीम की तरफ से हुक्म आ गया कि हदीस में मशगूल नहीं होना, तो यहाँ पर हदीस के लिए बैठ जाने, हदीस में मसरूफ़ होने से अल्लाह रब करीम ने मना कर दिया था। तो इसके बाद कभी भी कोई भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मुमकिन ही नहीं है कि कोई मोमिन हदीस में मशगूल रहा हो या हदीस के लिए बैठा हो, क्योंकि जब अल्लाह रब करीम का हुक्म आ गया तो फिर ये किसी मोमिन के लिए ये गुंजाइश नहीं रहती थी कि उसमें मन मर्जी कर सके। ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन के लिए भी ये गुंजाइश नहीं थी। तो इस चीज़ को, इस नुक्ते को भी अच्छी तरह समझना ज़रूरी है और ज़हन नशीन कीजिएगा इस चीज़ को कि ये जो कुरान मुबीन है, इसको अल्लाह रब करीम ने अहसनुल हदीस करार दिया है कुरान मुबीन को। और कुरान मुबीन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सारी नौ इंसानी तक पहुँचाना था, उसी की तलावत करते थे, उसी की किरत करते थे, उसी के मुताबिक सारे मामलात कर रहे थे। तो ये जो कुरान करीम के लिए तो जो मुहम्मद किताब वल हिकमत था, नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन हम वक्त मोमिनीन को उसी की तालीम दे रहे थे, हिकमत की तालीम दे रहे थे। और उसी मकसद के लिए अल्लाह रब करीम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को कहा कि मोमिनीन को अपने साथ रखें। तो ये कुरान के लिए तो हर वक्त तलावत हो रही थी, किरत हो रही थी, मोमिनीन नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और उसी का अल्लाह रब करीम ने हुक्म दिया। तो ये फिर किस चीज़ से रोका है अल्लाह रब करीम ने? हदीस से, असल हदीस से नहीं। वो कुरान है, वो किताब है, वो अल्लाह की वो हिकमत है। अल्लाह रब करीम ने उस कुरान करीम की जो हिकमत है उससे मतलब कि उस पर अमल दरामद किस तरह करना है, उसके तकाज़े किस तरह तय करने हैं, उनके तकाज़े पूरे किस तरह करने हैं, उनको उन पर अमल दरामद को यकीनी किस तरह बनाना है, ये है हिकमत। तो ये किस हदीस से अल्लाह रब करीम ने रोक रहा था? अल्लाह रब करीम ने रोका, उसी हदीस से रोका कि जिसके लिए वो बैठ जाने की वजह से वो नबी करीम अलैहिस्सलाम को अज़ियत होती थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास अगर लोग कुरान करीम सुनने के लिए मोमिनीन आते तो क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम को अज़ियत हो सकती थी? मुमकिन ही नहीं था। आप अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह रब करीम ने फरमाया कि रातों को जाग कर भी आधी आधी रात, उससे कुछ कम और उससे कुछ ज़्यादा इस कुरान को पढ़ और तेरे साथ दीगर जो मोमिनीन हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ऐसा करते थे। तो जिस कुरान के लिए, जिस अहसनुल हदीस के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम दिन रात वक्फ़ कर चुके थे, हर हर सांस, हर हर घड़ी जिस कुरान के बलाग के लिए, पहुँचाने के लिए, जिसकी किरत के लिए, तलावत के लिए, जिसके इत्तबा के लिए आप हम वक्त अपना दिन रात एक कर चुके थे, क्या उसके लिए अगर लोग बैठते उस कुरान के लिए तो आप अलैहिस्सलाम को अज़ियत हो सकती थी? मुमकिन ही नहीं था। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अज़ियत उस हदीस की वजह से होती थी जो ये जिसमें वो मशगूल हो जाते थे जिन बातों में। और ये वही अहादीस हैं जिनको जो लाखों की हिसाब से नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बाद बतदरीज फैलती जा रही थी वो बातें कि मैंने ये पूछा, उसने ये कहा, मैंने ये करते देखा, उसने वो करते देखा, उसने उससे ये सुना, उसने उससे ये पूछा। ये वो बातें थी जिनको करने से नबी करीम अलैहिस्सलाम को अज़ियत होती थी और इसी चीज़ को अल्लाह रब करीम ने इसी से मना कर दिया था। कुरान करीम को पहुँचाने का अल्लाह रब करीम ने हुक्म दिया, कुरान करीम मोमिनीन को सुनने का हुक्म दिया, उसकी तालीम का हुक्म दिया, दिन रात उसी के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम वक्फ थे। लेकिन इस हदीस से नबी करीम अलैहिस्सलाम को अज़ियत पहुँचती थी। तो आज भी
صدیوں سے آج بھی اس وقت بھی جو اگر اس حدیث میں مشغول ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے وہ باعث اذیت ہوتا۔ آج بھی جتنی مسجدوں میں، ممبروں میں، مدرسوں میں، مذہبی تقریبات میں جہاں پر بھی کوئی آدمی حدیث پڑھتا ہے اس سے نبی کریم علیہ السلام کو وہ اذیت کا سامان کرتا ہے۔ کیوں کہ یہ ایک اصول ہے اس دور کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے کہ جو چیزیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے باعث اذیت تھیں تو اس دور کے لوگ چاہے اس پر عمل کر رہے ہوں یا آج کے دور کے یا قیامت تک آنے والے، اسی وجہ سے تو اللہ رب کریم نے پہلے ہی یہ چیز واضح کر دی ہے کہ روز حشر رسول علیہ السلام کہے گا قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یہ میرے رب میری یہ قوم قرآن کریم سے ہجرت کر گئی تھی، اس کو چھوڑ گئی تھی، اور کس طرف ہجرت کر کے گئی؟ انہیں احادیث کی طرف جس سے روکا گیا۔ قرآن کریم ایک کتاب ہے اور انہوں نے احادیث کی درجنوں کتابیں بنا لی ہیں، اسی وجہ سے قرآن کریم کی طرف سے ہجرت کر کے یہ سارے جتنے فرقے ہیں، جتنے مسلک ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ حقیقت میں سب قرآن کریم سے ہجرت کر چکے ہیں، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، اور وہ قرآن کریم سے ہجرت کر کے مہجورہ کا لفظ ہے، وہ احادیث کی طرف لگے گئے، پھر احادیث کی طرف چلے گئے، پھر احادیث سے وہ لوگ آگے مزید اس میں روایات کے بعد وہ فقہ اور خود ساختہ شریعت اور تصوف اور دیگر جو مختلف جو ان کے خود ساختہ شرکاء اور انداد اللہ ہیں، ان کے اقوال، افعال، عقائد، نظریات وہ اس میں شامل کرتے گئے۔ تو وہ ہجرت اصل میں اس وقت شروع ہو گئی تھی جب یہ حدیث کے لیے جو لوگ بیٹھتے تھے وہ پھر بعد میں حدیث کو بیان کرتے تھے، تو اس چیز سے اللہ رب کریم نے مومنین کو روک دیا تھا، مومنین رک گئے ہوں گے، لہٰذا اس وقت بھی مومنین کو جب حکم آیا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی اذیت کا سامان نہیں کر سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا کہ جب اللہ کی آیت بیان ہو جائے اس میں واضح کر دیا جائے کہ اس طرح حدیث کے لیے، باتوں کے لیے مشغول ہونا، حدیث کے لیے اس طرح کرنے سے نبی کریم علیہ السلام کو اذیت ہوگی، تو کوئی مومن تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو آج بھی جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بیان جس حوالے سے بھی وہ بیان کرتے ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں جس سے اللہ رب کریم نے منع کیا تھا، حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور وہ کام اس دور میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی اذیت کا باعث تھا، اور قیامت تک بھی اللہ کی حکم کی نافرمانی تھی اور نبی کریم علیہ السلام کی اذیت کا باعث تھا۔ آج بھی جو لوگ احادیث سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کو دین قرار دیتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ تمام اللہ کے بھی نافرمان ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کو اذیت دینے والوں کے زمرے میں شامل ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام تو چونکہ نہایت نرم دل تھے، شفیق القلب تھے، بہت ایک ان کا گداز دل تھا، تو وہ اس سے حیا محسوس کرتے تھے کہ لوگوں کو کس طرح اس طرح منع کیا جائے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ حق بیان کرنے سے اللہ رب کریم نہیں کوئی اس سے شرماتا، یعنی کہ اللہ رب کریم حق واضح طور پر بیان کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس میں ہچکچا رہے تھے اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے، اپنے شفیق القلب ہونے کی وجہ سے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو، لیکن اللہ وحدہ لا شریک تو خالق کل شیء ہے، فاعل لما یرید ہے، غالب علی امرہ ہے، تو اس نے تو حق واضح بیان کر دیا۔ اب اس پر کون عمل کس طرح کرتا ہے، یا اس دور میں پھر جو اس کے باوجود آیت آ جانے کے بعد، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی جو لوگ احادیث اس وقت گھڑ رہے تھے، بنا رہے تھے، پھیلا رہے تھے، وہ مسجد زرار والے تھے، وہی منافقین تھے جو آگے نکھر کر سامنے آتے گئے جب مومنین ایک طرف ہو گئے جو طیب تھے اور خبیث دوسری طرف جو مسجد زرار والے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ احسن الحدیث کے علاوہ حدیث سے متعلق حکم ہے، جو احسن الحدیث ہے قرآن کریم، اس کے لیے تو نبی کریم علیہ السلام کا دن رات وقف تھا، گھڑی گھڑی ہر سانس اس کا اتباع کر رہے تھے، اس کے ذریعے معاملات طے کر رہے تھے، ان کی تلاوت کر رہے تھے قرآن کی، اس کی قرأت کر رہے تھے، اس کا ابلاغ کر رہے تھے۔ اس کے بعد اسی چیز کے حوالے کو یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر
108 है। मस्जिदुन उस्सिसत अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन। ये आयत पहले भी इसका वादा दिया जा चुका है कि वो जो मस्जिद तक़वा वाले थे ना, वो पहले दिन से मुतहर थे, यानी वो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। वो कुरान करीम उनके साथ ही, कुरान करीम के साथ वही मस होते हैं जो मुतहर होते हैं, जो मस्जिद तक़वा वाले थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम, वो तमाम कुरान करीम वाले थे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, तो वो उस किताब के ऊपर थे। ये जो हदीस वाले लोग थे ये मस्जिद ज़रार में थे, मुनाफिकीन। इसके बाद सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 3 है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लामन दीना। इस तरह कुरान करीम जब नाज़िल हो चुका, मुकम्मल हो चुका, तो अल्लाह रब्बुल करीम ने ऐलान कर दिया कि इस दौर में दीन मुकम्मल हो चुका है और तुम पर अल्लाह की नेमत मुकम्मल हो चुकी है और तुम्हारे लिए अल्लाह ने इस्लाम को दीन इस्लाम से तुम्हारे लिए राज़ी हो गया है। तो अब जब दीन मुकम्मल हो चुका तो फिर उसमें अहादीस शामिल करने की क्या ज़रूरत थी, उनको दीन करार देना। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अहादीस या रवायत या फ़िक़्ह या शान नुज़ूल या ये इस तरह के जितने और दीगर माख़ज़ इन्होंने बनाए हुए हैं दीन के, अजमा क़ियास, उनको शामिल करने का मतलब है कि ये दीन के मुकम्मल होने पर ईमान ही नहीं रखते। जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन के बाद किसी को नबी मानने से नबुव्वत पर ईमान बातिन हो जाता है, कुरान करीम के बाद किसी एक लफ्ज़ को भी दीन में शामिल करने से, उसको दीन मानने से, किसी किताब को, किसी चीज़ को, किसी बात को, चाहे वो हदीस हो, रवायत हो, सुन्नत हो, फ़िक़्ह हो, जो कुछ भी हो, जो लोग कुरान करीम के साथ उसको भी दीन बनाता है, उसको शामिल करता है, उसको नहीं छोड़ना चाहता, तो उसका कुरान करीम पर ईमान ही बातिन हो जाता है। आज पूरे कुरान यार उस पर जितने भी लोग अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, उनका तो कुरान करीम पर ईमान ही बातिल है, क्योंकि वो कुरान करीम के साथ कोई ना कोई और चीज़ शामिल कर रहे हैं। इसके बाद सूरत अल-अनआम की आयत नंबर 115 है। अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, कि जब रब के कलमात सिद्क़ और अदल के साथ मुकम्मल हो चुके, यदि वो भी इसी तरह वो जो शयातीन घड़ रहे थे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही, वो जो मज़हब घड़ रहे थे, तो उस सबको अल्लाह रब्बुल करीम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनको जो कुछ कर रहे हैं करते रहने दें। ये जितने भी जिनका आखिरत पर ईमान नहीं होगा, ये उन्हीं की तरफ, उन्हीं के गढ़े हुए दीन की तरफ जाएंगे। आज हर इंसान देख सकता है, अपना तज्ज़िया और मुहासबा कर सकता है दूसरों का कि वो किस तरफ जाता है। अगर तो वो कुरान करीम के अलावा किसी तरफ जाता है तो वो यकीनन उन्हीं शयातीन का इत्तबा करने वाला है और उसका आखिरत पर ईमान नहीं है। उसका दिन में, उनके दिनों में मर्ज़ है और वो पत्थर दिल हैं जो कुरान मजीद के अलावा दीगर कंटेंट मवाद की तरफ जाते हैं। और जो कुरान करीम जब दीन मुकम्मल हो गया, वह तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, जब रब के कलमात सिद्क़ और अदद के साथ मुकम्मल हो गए हैं और उसके बाद उनका बदलना ही नहीं है, तो फिर सिद्क़ और अदद के बाद या तो किज़्ब होगा या फिर जुल्म होगा। ये जो कुरान मजीद के साथ दीन में कोई एक लफ्ज़ भी शामिल करते हैं वो काज़िबीन हैं, वो ज़ालिमीन हैं, क्योंकि सिद्क़ और अदल तो कुरान करीम है, वो इंतहा है सिद्क़ और अदल की, मुकम्मल हो चुका है। अब वही दीन है। अब उसके बाद जो भी उसमें कोई एक लफ्ज़ भी शामिल करता है, सदियों से करता रहा है या करेगा या आज कर रहा है, तो वो जुल्म और किज़्ब का इर्तिकाब करता है। इसके बाद ये एक जो मंजरनामा था उस वक़्त तक जब तक कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहद में कुरान करीम नाज़िल हो रहा था, तो ये जो मस्जिद तक़वा वाले लोग थे, मोमिनीन थे, जो वही का इत्तबा करने वाले थे, उनका क्या मौक़िफ़ था, क्या तर्ज़ अमल था, क्या तरीक़ाकार था, क्या बयानिया था, वो आपने जान लिया। अब ये आपके सामने इन तमाम नशस्तों में एक तो नुज़ूल कुरान से कबल के ये जो शयातीन थे उनकी जो साजिशें, जो शरंगेज़ियाँ, जो फितना साजियाँ थीं और जो उनका एक दीन घड़ने का अमल था, वो सामने आ गया अल्लाह की आयत की रोशनी में। एक नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहद में वो जो जुराइम कर रहे थे, वो जो शयातीन दीन गढ़ रहे थे, उनकी सारा वो उनकी जो चेहरे को
आश्कारा किया गया है, उनकी जो मज़मूम मकासद थे और उनकी जो रेशा दवानियाँ और जो शरंगेजियाँ थी, उस वक़्त वो जो एक दीन गढ़ रहे थे कुरान करीम के अलावा, उनके चेहरे से नकाब हटाया गया है अल्लाह की आयत की रोशनी में। और इन दोनों को वाज़ेह करने के लिए फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीय्यीन और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम, जो उनका जो अमल था, जो उनका बयानिया था, जो मौक़िफ़ था, उस पर एक तायराना निगाह डाली गई है ताकि वो कंट्रास्ट उनका वाज़ेह हो सके, वो जक्सटापोजिशन के दोनों को जब आमने सामने रखा जाता है, हक़ को और बातिल को, नूर को और ज़ुल्मात को, खैर को और शर को, तो फिर उनके तकाबली जायज़ा से ज़्यादा आसानी से आदमी समझ सकता है दोनों को। तो इस हवाले से नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीय्यीन और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम के जो तर्ज़ अमल और बयानिया था उसको भी वाज़ेह किया गया, उसके ख़त व ख़ाल और फ़ीचर। तो इसके बाद ये मौजू तो शयातीन के घड़े हुए दीन का तकरीबन मुकम्मल हो गया, लेकिन इसके तुकमले के तौर पर इसको मुकम्मल करने के हवाले से एक चीज़ अगर उसको शामिल नहीं की जाता तो ये मौजू तिश्ना रहेगा, उसका एक गोशा वाज़ेह करना ज़रूरी है। और वो गोशा गो के ये उन्वान तवील हो गया है, लेकिन तवानत कोई ऐसा मसला नहीं है। जब अगर हकीकत आश्कारा हो जाए, उसको अच्छी तरह समझ लिया जाए ताकि कभी कोई अबहाम न रहे, गलतफहमी न रहे, और इनको समझने जानने के बाद कोई बंदा गुमराही में मुब्तला ना हो, वो ज़ुल्मात में न घिर जाए, वो खैर और शर को, वो नूर और ज़ुल्मात को अच्छी तरह पहचान ले, अच्छी तरह, कभी उसके दिल में शुकूक व शुबहात ही पैदा ना हो कि ये हक़ क्या है या बातिल क्या है, अल्लाह का दीन कौन सा है और शयातीन का घड़ा हुआ दीन कौन सा है। तो इस हवाले से ये शायद हमारी एक आध नशिस्त और हो इसमें। तो इस हवाले से कुछ कुरान अज़ीम और उससे मुतल्लक़ात ख़ुद कुरान मजीद की रोशनी में कि कुरान करीम के साथ असल में तल्लुक़ होना कैसे चाहिए। जब दीन अल्लाह का पता तो चल गया कि दीन अल्लाह कुरान करीम से बाहर कहीं नहीं, जो कुछ कुरान करीम से बाहर है उसका दीन अल्लाह से तल्लुक़ नहीं है, ना उसकी ज़रूरत है मोमिनीन को। तो इतने तक तो समझ लिया गया कि अल्लाह का दीन भी वाज़ेह हो गया, कुरान करीम तय हो गया, समझ आ गया कि यही अल्लाह का नाज़िल करदा दीन दीन इस्लाम है। शयातीन का जो ईजाद करदा घड़ा हुआ दीन है, हर दौर में जो घड़ा जाता रहा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहद में शयातीन ने जो दीन घड़ा वो भी वाज़ेह हो गया कि वो कुरान करीम के अलावा तमाम वो जिसको वो मजहबी विरसा कहते हैं, जिसको जो अहादीस, रवायात, सुन्नत, शरीयत, ख़ुद साख्ता शरीयत, और इसके अलावा जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का कुरान से बाहर जो वो कहते हैं कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का सीरत है, उसके अनुमान से, या नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीय्यीन के जो मुत्तबईन थे उनके जो किरदार व अमल है जिसका कुरान करीम में तज़किरा नहीं है लेकिन वो लोग उसको बयान करते हैं। और इसके बाद ये फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ और शरीयत ख़ुद साख्ता और ये सारे जितने मुख्तलिफ़ जो अफराद के जिनको अपने ज़ोमा और अकाबरीन करार देते हैं, तो उन सब के जो अफ़कार हैं, नज़रियात हैं, जिनको दीन करार दिया जाता है, तो ये सारे का सारा दफ्तर, ये सारा पनंदा, ये शयातीन का घड़ा हुआ दीन है, ये अल्लाह रब्बे करीम का नाज़िल करदा दीन नहीं है। इतने तक तो अब इन तमाम जो साबका नशिस्तें हैं और ये नशिस्त है, इस 8वीं नशिस्त तक ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाज़ेह हो गई। और अल्लाह की आयत की रोशनी में कोई एक भी हवाला किताबुल्लाह से बाहर नहीं, जो तमाम के तमाम एक मंजरकशी की गई है, उन वाक़ियात को, उन डायलॉग को, उस मुकालमे को, उस मंज़र को, उस सूरत हाल को अल्लाह की आयत की बुनियाद के ऊपर ही वाज़ेह किया गया है। तो अब इतना वाज़ेह होने के बाद ये एक दो गोशे और पहलू हैं जो इसी मौजू के इसी उन्वान से कि शयातीन के ईजाद करदा मज़ाहिब को रद्द करना लाजिम है। तो ये भी जान लिया जाए कि जो अल्लाह का दीन है उससे तमस्सक किस तरह हो, उससे हदायत किस तरह मिलती है, उसके लिए जो कुछ आयात हैं और इसमें इसलिए उनका भी मुताला करते हैं। ये यानी कुरान अज़ीम और उससे जो मुतल्लक़ात हैं, कुरान करीम से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं, ख़ुद कुरान करीम की रोशनी में उन पर एक निगाह डालते हैं। सबसे पहला जो हवाला है, जब एक ज़रूरत है जिस चीज़ की, जो एक लाज़मी अमर है कुरान करीम, जो दीन अल्लाह पर आना चाहते हैं तो उनको किस तरह आना होगा, क्या कुछ करना होगा, कुरान करीम के साथ उनके कौन कौन से रिश्ते ताल्लुक़ और कौन कौन से एक किस
किस ज़ाविये से वो कुरान करीम के साथ जुड़ेंगे। क्या वो कुरान करीम की अरबी मतन पढ़ देंगे, ज़बान सीख लेंगे, सर्फ़ और नहव और ग्रामर सीख लेंगे कुरान करीम की, जो उसके माने जान लेंगे, जो उसकी किरत करेंगे, जो उसकी तजवीद से पढ़ना उसको सीखेंगे या हिफ़्ज़ करेंगे, या मतलब उसको अपना उसका विरद करेंगे और बार बार वो आयात 100 200 दफ़ा पढ़ते रहेंगे, या उसके तावीज़ लिख कर पढ़ेंगे, तावीज़ लिख कर अपनी मुश्किलें आसान करेंगे, या उसको सवाब की ग़रज़ से पढ़ेंगे, तलावत करेंगे। तो कुरान करीम इनके मतलब क्या कहता है कि जिसको अपनाने से वो हिदायत यकीनी तौर पर मिल ही जाए, क्योंकि ये जो जितने तरीके और ये तनक कुरान करीम के साथ बयान किए, ये तो 1400 साल से लोग कर रहे हैं, कुरान करीम को पढ़ भी रहे हैं, उसको हिफ़्ज़ भी कर रहे हैं, उसकी तलावत भी करते हैं, किरत भी करते हैं, तजवीद भी करते हैं, और इसके अलावा उसकी ग्रामर को भी जानते हैं, उसकी ट्रांसलेशंस और तर्जमों को भी जानते हैं, और उसके ज़रिए वो तावीज़ों में भी लिखते हैं, मुर्दों की मग़फ़रत के लिए भी पढ़ते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या ये कुरान करीम इसी काम के लिए नाज़िल हुआ है? नहीं। ये जो इस फ़लाँ चीज़ का इतना सवाब मिलेगा, फ़लाँ आयत का फ़लाँ एक लफ्ज़ के 10 सवाब देखिए मिलेंगी, ये सारी चीज़ें शयातीन की घड़ी हुई हैं। कुरान करीम इस मकसद के लिए नाज़िल नहीं हुआ। कुरान करीम दिलों के अमराज की शिफा है, हदायत के रास्ते पर सबील-ए-राह पर चलाता है। ये एक ज़िंदा किताब है, और ये मुर्दा किताबों की तरह इसको पढ़ना या रटना मकसूद नहीं है। इसकी हर आयत के मुताबिक जीना ज़रूरी है, तब इस किताब का जो मकसद नुज़ूल है वो पूरा हो सकता है। जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल करीम ने ये किताब नाज़िल की है, तो इसको हर लम्हा हर पहलू से इज्तमाई तौर पर कुरान करीम की आयात का इत्तबा करना, इसी के मुताबिक जीना, इस मकसद के लिए ये किताब नाज़िल की गई है। तो इनको हम 3-4 हवालों से देखते हैं, वरना बेशक सदियों तक, जिस तरह सदियों से होता आ रहा है, इसको हिफ़्ज़ करें, इसकी किरत करें, तजवीद करें, खुशदहानी से पढ़ें, और या इसको तावीज़ों में या ये दम दरूद में या इस तरह को और दीगर हसूल सवाब के लिए मुर्दों की मग़फ़रत पर पढ़ते रहें। मुर्दों की मग़फ़रत के लिए इन सब से हदायत नहीं मिलेगी, इन तमाम कामों से, और जब तक हदायत नहीं मिलेगी तो आप सबील तागूत पर रहेंगे, और सबील तागूत की जो मंज़िल है वो जहन्नम है। तो इस तरीके से ये जो शयातीन का घड़ा हुआ तरीका है, उन्होंने ये कुरान करीम के जो इस्तेमाल और तसर्रुफ़ बताया कि बस इसी मकसद के लिए कुरान करीम नाज़िल हुआ है, इससे ये काम लेने हैं। तो अगर इन्हीं मकासद तक ही कुरान करीम को महदूद रखा, तो उस वक़्त तक ये जो कश्ती है ये किनारे लग नहीं सकती, और ज़ुल्मात से नो इंसानी निकल नहीं सकती। इस मकसद के लिए कुरान करीम नाज़िल नहीं हुआ। ठीक है, कुरान करीम को उससे हदायत हासिल करने के लिए उसके मुआना को जानना ज़रूरी है, और उसकी किरत भी ज़रूरी है, और लोगों तक पहुँचाना, इसकी तलावत और किरत दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन ये मकसूद नहीं है, ये ज़रिया ज़रूर हैं। जिस तरह एक सीढ़ी होती है, एक छत होती है, एक आदमी सारी ज़िंदगी सीढ़ी पर खड़ा रहे, छत तक न पहुँचे, तो वो उस मकसद को हासिल नहीं कर सकेगा जिसके लिए वो सीढ़ी बनाई गई है। मकसद उसका छत तक जाना था। तो इसी तरह कुरान करीम का जो मकसद नुज़ूल है वो हदायत हासिल करना है, वो ज़ुल्मात से निकल कर नूर में जाना है, और अपने तमाम मामलात को, मुईशत हो, मुआशरत हो, अखलाकियात हो, कोई भी इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी का मामला हो, अदल व क़िस्त हो, उन सबको कुरान करीम की जो तालीमात हैं, जो अवामिर नवाही हैं, जो अहकाम हैं, जो मारूफ़ व मुनकर हैं, उनकी रोशनी में उन तमाम अमूर को चलाना, ये है कुरान करीम का मकसद नुज़ूल। और इसका नतीजा अल्टीमेटली यही निकलता है, हर दौर में यही निकला है कि उस दौर में जहाँ भी इस कुरान करीम का इस तरह वही का इत्तबा किया जाता है कि लोगों की इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगियाँ वही की तालीमात से हम आहंग हो जाती हैं, तो वहाँ पर फिर इस जो अतीउन्नावाती और रसूल का निज़ाम होता है, ये जो अकामत दीन का स्ट्रक्चर होता है, इसके सामने जो दीगर अदियान हैं, जो तागूत के बनाए हुए जो दीन होते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, वो इसके साथ टकराता है, और इस तसादम के नतीजे में
جو طاغوت کا پورا نظام، سٹرکچر، سیٹ اپ اور جو اس کا فیبرک ہوتا ہے وہ شکست کھا جاتا ہے، وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، وہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اسی چیز کو اللہ رب کریم نے دیجوس ہے رہو دین کن بنو کاریان مشرکون کہ یہ دین حق اور ہدایت اور نبی کریم علیہ السلام تو لے ہی اسی لیے آئے ہیں کہ تمام ادیان پر یہ غالب ہو جائے۔ سرزمین عرب میں جو اس وقت ادیان موجود تھے ان پر دین حق یعنی قرآن کریم کی بنیاد پر بنایا گیا جو سٹرکچر تھا، وہ دیگر نظام ہائے زندگی جو بھی ادھر تھے، جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت تھا، یا وہ شیاطین کے گڑھے ہوئے مذاہب تھے، یا عرب کے جو سوشل ویلیوز اور جو تہذیب و تمدن اور ثقافت تھا، وہ سب کچھ شکست کھا گیا، زمین بوس ہوا اور منہدم ہوا۔ تو اس وقت سرزمین عرب پر یہ غالب آیا۔ اب انشاءاللہ عزیز باذن اللہ پورے قرآن اس پر، پورے گلوب پر یہ اللہ کا دین اسی طرح غالب آئے گا۔ اس وقت وہ تجربہ ایک محدود سطح پر دہرایا گیا تھا، اب وہ تجربہ انشاءاللہ عزیز باذن اللہ پورے قرآن ارض پر دہرایا جائے گا۔ اس کاوش کو جس کا آغاز ہم نے کیا ہے اسی نصب و دین اور اسی ہدف کے لیے کیا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن عظیم اور اس سے متعلقات خود قرآن مجید کی روشنی میں کیا کیا ہیں کہ کس طرح سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ مومنین جو وارثون الکتاب ہیں انہوں نے قرآن کریم سے کس طرح اس سے نور سے بہرہ مند ہونا ہے، کس طرح ہدایت پانی ہے، اس کو اس کے ساتھ کیا تعلق قائم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا یہ سورۃ الزخرف کی آیات 43 اور 44 ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ کہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے یعنی قرآن کریم، اس کے ساتھ تمسک اختیار کر لو۔ فَاسْتَمْسِكْ، تمسک یہ قرت کی بات نہیں ہے، یہ اس کے حفظ کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ تمسک اختیار کرنا ہے۔ یہ حکم دیا گیا نبی کریم علیہ السلام کو، نبی کریم علیہ السلام نے تمسک اختیار کیا۔ جڑ جانا، بالکل جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے اندر خود کو اپنے آپ کو خود فراموشی کی حد تک چلے جانا، اپنا آپ اس میں بھول جانا، اس حد تک اس کے ساتھ جڑ جانا، اس میں ضم ہو جانا کہ یوں سمجھیں کہ کسی حوالے سے انسان اس سے زندگی کا کوئی گوشہ بھی قرآن کریم سے باہر نہ ہو، یہ ہے تمسک بالکتاب۔ تو نبی کریم علیہ السلام خود آپ نے اس سے تمسک اختیار کیا، اور یہی نبی کریم علیہ السلام کے صراط مستقیم پر ہونے کی پہچان تھی کہ پڑھنے سے آدمی صراط مستقیم پر نہیں آتا، حفظ کرنے سے صراط مستقیم پر نہیں آتا، قرأت کرنے سے، تجوید کرنے سے، یا خوشندہانی سے پڑھنا ہو، یا اس کے کوئی رٹا لگا لینے سے، یا اس کی کچھ آیتیں صبح و شام پڑھنے سے، یا تسبیح کے دانوں پر قرآن کریم پڑھنے سے اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ تمسک صراط مستقیم پر آدمی نہیں آتا۔ تمسک بالکتاب، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تمسک اب ہم آگے دیکھیں گے وہ تمسک ہے کیا۔ یہ تمسک جب قرآن کریم کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب آدمی بالکل اس میں ڈھل جاتا ہے قرآن کریم کی آیات کے مطابق، اس کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو انفرادی و اجتماعی زندگی کا جب مومنین کا قرآن کریم کے مطابق ڈھل جاتا ہے، اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اسی سے جس طرح ہیرے کی تراش خراش ہو رہی تھی کہ اس کے ہر پہلو کو کٹ لگایا جا رہا ہوتا ہے، پالش کی جاتی ہے، جو کٹ لگتا جاتا ہے پالش ہوتا جاتا ہے، اس میں اور زیادہ وہ جگمگاہٹ آتی جاتی ہے، وہ ہیرے میں جو ایک خاص قسم کا گلو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مومنین کی زندگی کا جب ہر گوشہ، معیشت، معاشرت، اخلاقیات، ان کی انفرادی زندگی، ان کا کمانا، ان کا خرچ کرنا، ان کا عدل و قسط، کوئی بھی انفرادی و اجتماعی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہوتا جو وہی جس کی تراش خراش نہ کر چکی ہو۔ جب یہ درجہ پر انسان پہنچتا ہے تب وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام اس منزل اور اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے، تمسک بالکتاب ان کا تھا، اسی وجہ سے وہ صراط مستقیم پر تھے، اور جو بھی آپ علیہ السلام کا اتباع کر رہے تھے، اطاعت کر رہے تھے، وہ بھی تمسک بالکتاب کے درجے تک پہنچ چکے تھے۔ اور اسی لیے نبی کریم نے فرمایا کہ انہ لذکر لک، سب سے پہلے تو یہ آپ کے لیے ذکر ہے، نبی کریم علیہ السلام کے لیے، اور پھر آپ کی قوم کے لیے، اور ان سے پھر اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب اللہ نبی کریم کی وحی تمہاری طرف آئی تو تم نے اس کا کس حد تک اتباع کیا۔ اس کے بعد
सूरत अदाराफ की आयत नंबर 70 है, उसमें भी इसी तमस्सक का ज़िक्र है। वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल-किताब व अक़ामुस्सलात इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, कि जो लोग किताब के साथ तमस्सक इख्तियार करते हैं और सलात कायम करते हैं तो हम मुस्लिहीन का अजर ज़ाया नहीं करते। अब आप देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो अजर है अमाल का वो ज़ाया ना हो तो आपको किताब के साथ तमस्सक इख्तियार करना पड़ेगा। पढ़ने से कोई अजर मिलता ही नहीं है, जो या हिफ़्ज़ करने से या उसकी किरत करने से अजर मिलता ही नहीं है। जो उसको जिसको अजर समझा जा रहा होता है कि इसकी अगर पढ़ लिया या हिफ़्ज़ कर लिया या मुख्तलिफ़ सूरतें याद कर ली या इसको तस्बीह के दानों पर पढ़ लिया या उसको खुशहाली से पढ़ लिया या मुर्दों के सवाब के लिए पढ़ लिया ज़ुबानी तौर पर या हिफ़्ज़ करके, तो उससे कोई अजर मिलेगा नहीं, उससे कोई अजर ही नहीं मिलता। ये जो मुस्लिहीन होते हैं यानी कुरान करीम के ज़रिए वो सारे मामलात की इस्लाह करते हैं इसी की रोशनी में, उनका जो अजर है वो ज़ाया नहीं होता। दीगर तो जिसको जो अजर समझ रहे होते हैं कि कुरान उन्होंने हिफ़्ज़ कर लिया है, पढ़ लिया है, किरत कर ली है, तजवीद कर ली है, माना जान लिया है, तो शायद उसका कुछ अजर मिलेगा, उसका कोई अजर नहीं है, अल्लाह रब्बुल करीम ने मुकर्रर ही नहीं किया। ये सिर्फ मुस्लिहीन का अजर ज़ाया नहीं होता जो कुरान की रोशनी में इस्लाह करते हैं अपनी इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी के हर गोशे की, हर मामले को कुरान करीम से हम आहंग कर लेते हैं। और ये जो सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 170 है, इससे पहले अल्लाह रब्बुल करीम ने जो बताया है इनके मुतालिक, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन वारिसुल किताब याख़ुज़ून अरज़ हाज़ल अदना व यक़ूलून सयग़फ़िरु लना व इन यातिहिम अरज़ुन मिस्लुहु याख़ुज़ूहु अलम युख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताब अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ व दरसू मा फ़ीहि व दारुल आख़िरतु ख़ैरुन लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून, के ये जो अम्बिया अलैहिस्सलाम के दौर में जो मोमिनीन होते थे और अम्बिया अलैहिस्सलाम जो ख़ुद वही का इत्तबा करते थे, उन सब के बाद फिर ऐसे लोग आ जाते थे कि जो किताब के वारिस तो होते थे उनके, लेकिन ये कि वो दुनियावी मफादात के पीछे भागने लग जाते थे। दुनियावी मफादात, माल मता और इस तरह की दुनियावी चीज़ें ही उनका मकसूद मुंतहा बन जाती थी, वो उनके पीछे भागते थे, उन्हीं को अख्तियार लेते थे और फिर ये भी कहते थे कि हमारी मग़फ़रत हो जाएगी यदि हम दुनियादारी के पीछे भाग रहे हैं, माली मफादात को तरजीह दे रहे हैं, माली मनफ़ियत को, और तो फिर हम इसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारी मग़फ़रत भी हो जाएगी। ये वो एक गलत उनका जो मौक़िफ़ था जो पहले वारिसून किताब थे, और उनके पास अगर और भी उस तरह का कोई माल मता आती तो उसको भी दे देते थे। तो अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया क्या उनसे इस बारे में मीसाक या अहद नहीं किया था कि तुमने अल्लाह के ऊपर तो हक़ के अलावा कोई बात अल्लाह रब्बुल करीम से मंसूब ही नहीं करती, और यही चीज़ नहीं करनी, और यही चीज़ उनको किताब में दर्ज दिया गया था। तो आखिरत का जो घर है, जो आखिरत है, वनदार आखिरत तो खैरुन लिल्लज़ीना यत्तक़ून, जो लोग इस चीज़ से बचते हैं उनके लिए आखिरत का घर है। क्या तुम समझते नहीं हो, क्या ये समझते नहीं हैं? तो आखिरत का घर उनके लिए है कि जो किताब के साथ तमस्सक इख्तियार करते हैं, जो किताब होते हुए दुनियावी माल मता के पीछे भागते हैं और कहते हैं कि फिर हमारी मग़फ़रत भी हो जाएगी, और अल्लाह पर वो नाहक चीज़ें घड़ते हैं। तो ऐसे लोगों का तो उनके लिए तो आखिरत में कोई हिस्सा है ही नहीं। आखिरत में हिस्सा तो उनके लिए है आखिरत का घर के जो इन चीज़ों से बचते हैं और इस चीज़ में अक्ल इस्तेमाल करते हैं, वो कभी भी दुनियावी बात बता नहीं चाहते और अल्लाह के मुतालिक वो बात नहीं करते कि जो कुरान करीम में बयान नहीं की गई। तो अल्लाह के मुतालिक वो वही बात करते हैं जो कुरान करीम में बयान की गई है। ये है अल्लाह पर हक़ जो बयान करना अल्लाह रब्बुल करीम से मुतल्लिक़, और यही इस चीज़ का उनसे अहद लिया गया था। तो ये जो किताब के साथ तमस्सक है ना, तो इसी के ज़रिए ही आदमी सिरात मुस्तकीम पर होता है, और जो इस्लाह करते हैं मुआशरे की इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी की कुरान करीम के मुताबिक अपने तमाम मामलात को चलाते हैं, वही मुस्लिहून होते हैं, मुस्लिहीन होते हैं, और उन्हीं का जो अजर है वो ज़ाया नहीं होता, दीगर का अजर ज़ाया हो जाता है। इसी वजह से सदियों से ये जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये कुरान करीम पढ़ रहे हैं,
مدرسوں میں اور گھروں میں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، مردوں کے اوپر ثواب کے لیے دن رات اس کو حفظ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور دیگر اس سے معنی سیکھ رہے ہیں، اس کی گرامر عربی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا اجر ضائع ہو رہا ہے۔ وہ اس وجہ ضائع ہو رہا ہے کہ قرآن کریم اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا، انہوں نے اس کا مقصود بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اس تمسک کو واضح کرنے کے لیے رب کریم نے سورت 256 میں بقرہ کی 256 ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، کہ جو بھی طاغوت سے کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ ایسے محکم سہارے کو پکڑ لیتا ہے کہ جو اس کو دھوکہ نہیں دیتا، جو سہارا اس کو ایک تھام لیتا ہے، وہ جس سہارے کو، وہ سہارا قابل بھروسہ ہوتا ہے، وہ کبھی اس سہارا اس کو گرنے نہیں دیتا۔ تو یہاں پر بھی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ایسے محکم سہارے کو تھام لینا۔ اب اس تمسک کو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ تمسک چیز کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ان میں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان تینوں آیات میں الزخرف کی 43 اور 44، البقرہ کی 256 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 170 ہے۔ اس میں تمسک کا لفظ ہوا ہے دو مقامات پر، کتاب جنہیں قرآن مجید سے تمسک ہے، اور تیسرے مقام پر فقط استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، محکم سہارے کے ساتھ تمسک ہے۔ تو تمسک اگر اس سہارے عروۃ الوثقیٰ جو ٹوٹتا ہی نہیں، جو سہارا دھوکہ نہیں دیتا، اس کو تھام لینا۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ جہاں پر آپ گرنے والے ہوں یا کہیں کوئی خطرہ ہو اور آپ کسی محکم سہارے کو، پکے سہارے کو تھام لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ تمسک اس طرح کا پکڑنا ہوتا ہے کہ جب تک وہ خطرہ ٹل نہ جائے یا جب تک آپ محفوظ نہیں ہو جاتے تو اس کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ہوتا ہے تمسک۔ آپ جس وقت قرآن کریم پر ایمان لے، اگر وہ ایک محکم سہارے کو آپ نے پکڑ دیا ہے تو جب تک آپ محفوظ نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ تمسک ہے۔ اب اگر آپ خطرے میں بھی ہیں اور آپ کو ابھی اس محکم سہارے کو چھوڑ کر کسی اور سہارے پر ٹرائی کریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے آپ ہلاک ہو جائیں، آپ وہ گر جائیں، اور وہ آپ کو وہ جو دوسرا سہارا ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، وہ ظن پر مبنی ہے، اس کی پختگی کو آزمایا ہی نہیں گیا، قابل بھروسہ ہی نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی اس سہارے کو نہیں چھوڑیں گے جو کہ بالعروۃ الوثقیٰ، جو پکا محکم سہارا ہے، جب تک کہ آپ محفوظ نہیں ہو جاتے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو قرآن کریم ہے یہ عروۃ الوثقیٰ ہے، اور جب آپ طاغوت سے انکار کرتے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ اللہ پر ایمان تو صرف اور صرف اس ایک ہی اس کی عملی شکل ہے کہ اس کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی اس پر ایمان لانا ہے اور اسی وحی کا اتباع کرنا ہے، کیونکہ یہی ایمان کا مقصود ہے، اور پھر قرآن کریم کا اتباع۔ تو اب آپ زندگی کے آخری سانس تک اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ جس طرح آپ کسی خطرناک صورتحال میں ہوں، کہیں سے گرنے لگے ہوں یا کوئی ایسے کہیں بلندی پر ہوں اور آپ کے گرنے کا خطرہ ہو، اور گرنے سے پہلے آپ محکم سہارے کو پکڑ لیتے ہیں، تھام لیتے ہیں، کہ جس کے بعد آپ کے گرنے کا یا آپ کی ہلاکت کا امکان ہی نہیں رہتا، تو آپ اس سہارے کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ محفوظ و مامون نہ ہو جائیں۔ یہ انسانی نفسیات ہے، انسانی فطرت ہے، اور یہ عملی مشاہدہ ہے۔ یا جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ سمندر میں کوئی جہاز غرق ہو جاتا ہے تو اس میں ہر طرف سمندر ہے، پانی ہی پانی ہے، آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا، تو آپ اس جہاز کے غرق ہونے کے ساتھ کوئی لائف بوٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے تو آپ اس لائف بوٹ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے، یا اگر لائف بوٹ نہیں ہے جان بچانے والی تو کسی ایسے آپ تختے کے اوپر یا کسی ایسی جگہ پر آپ اس کو اپنی جان بچا لیتے ہیں کہ جو آپ کو محفوظ رکھتا ہے، آپ کو ڈوبنے نہیں دیتا، آپ تسلی سے اس کے اوپر اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور سمندر میں نہیں ڈوبتے۔ تو آپ کبھی بھی، چاہے وہ لائف بوٹ ہو اور چاہے وہ جس تختے پر آپ نے جان بچائی ہے، آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں جب تک آپ محفوظ نہیں ہو جاتے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو انسانی زندگی ہے، ہماری موت کے وقت تک ہر وقت اس چیز کا امکان رہتا ہے، آخری سانس تک اس چیز کا امکان رہتا ہے کہ آدمی گمراہ ہو جائے۔
تو اس گمراہی سے یعنی تباہ ہو جائے، جو گمراہ ہو گیا بے شک وہ اپنی زندگی کے بڑے حصے تک، اپنی عمر کے بڑے حصے تک کوئی آدمی ہدایت پر رہتا ہے، لیکن پھر وہ جان بوجھ کر ہدایت کو ترک کر دیتا ہے اور مرتے دم تک وہ کافر ہو جاتا ہے، ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے جو پچھلے زندگی کا جو عمل ہوگا وہ امان اکارت جائیں گے، کیونکہ اس نے اس کو ہدایت کو، حق کو چھوڑ دیا تھا، باطل پر آ گیا تھا۔ تو اسی طرح قرآن کریم زندگی کے جس مرحلے میں، جس نہج پر، جس مقام پر آپ قرآن کریم سے تمسک اختیار کرتے ہیں، اس کو تھام لیتے ہیں، اس کا اتباع شروع کر دیتے ہیں، تو یہ وہ محکم سہارا ہے جس کو آپ نے زندگی کے آخری سانس تک پھر نہیں چھوڑنا ہوتا۔ جب آپ کی روح پرواز کر جائے گی تو پھر چونکہ آپ قرآن کریم سے تمسک اختیار کیے ہوں گے، تو پھر آپ کی زندگی اور اس کا ماحصل محفوظ ہو جائے گا۔ تو جب قرآن کریم کے ساتھ اتباع قرآن کریم کی کرنی ہے، اس کے ساتھ تمسک کرنا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور ڈاماڈول قسم کے سہارے کی طرف یا کسی اور بے یقینی کی ظن پر مبنی چیز کی طرف جانا ہی نہیں۔ اگر آپ گئے تو پھر آپ کو تباہی سے اور ہلاکت سے اور غرق ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو جب قرآن کریم کو آپ نے محکم سہارا تسلیم کر لیا ہے تو اس کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہیں، تو پھر قرآن کے علاوہ کسی ایک لفظ کی طرف بھی نہیں جائیں۔ اگر آپ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عروۃ الوثقی محکم سہارے کو چھوڑ کر، جو یہ قرآن کریم آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو اس کو چھوڑ کر اگر کسی اور طرف جائیں گے تو پھر آپ کو تباہی سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ تمسک جب قرآن کریم کے ساتھ کرنا ہے تو اسی طرح کرنا ہے۔ اب قرآن کریم میں اس تمسک کے حوالے سے چند مقامات پر اور بھی اس کو واضح کیا گیا ہے۔ پہلا جو اس کا حوالہ موجود ہے قرآن کریم میں وہ ہے یہ جو شکاری جانور یا پرندے ہوتے ہیں، جب ان کو شکار پر چھوڑا جاتا ہے، شکار کے لیے ان کو دوڑایا جاتا ہے یا اڑایا جاتا ہے، تو پھر مالک ان کو جب چھوڑ دیتا ہے تو یہ شکار پر، چونکہ تیز رفتار ہوتے ہیں، تو یہ شکار پر جا کر اس شکار کے اوپر اس کو دبوچ دیتے ہیں، اس کو مارتے نہیں ہیں، اس کی چیر پھاڑ نہیں کرتے، خود نہیں کھاتے، وہ مالک کے آنے تک انتظار کرتے ہیں، صرف اس کو تمسک تھامے رکھتے ہیں، ان کو دبوچے رکھتے ہیں تاکہ اس کو چھوڑے نہیں۔ تو بالکل اسی طرح آپ جب قرآن کریم، اب اگر کوئی شکاری جانور ہے یا کوئی شکاری پرندہ ہے، مالک اس کو چھوڑتا ہے شکار کے اوپر، تو وہ شکار کو پکڑ لیتا ہے، تو وہ اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک مالک آ نہیں جاتا۔ تو اگر وہ ایسا ہے کہ شکار کو پکڑے اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑے تو شکار پھر بھاگ جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح تمسک اس طرح پکڑنے کو کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ پکڑ لیا جائے تو پھر اس کو اس متعین وقت تک، اس وقت تک چھوڑا نہ جائے جب تک کہ وہ خود مالک پہنچ نہ جائے۔ تو اسی طرح آپ قرآن کریم کے ساتھ جب تمسک اختیار کرتے ہیں، اس کا اتباع شروع کرتے ہیں، تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی قرآن کریم کے علاوہ، یا ایک دن کے لیے یا 5 منٹ کے لیے آپ قرآن کریم کے علاوہ قرآن کریم کو چھوڑ نہیں سکتے، کسی اور چیز کی طرف توجہ دے نہیں سکتے۔ ابھی اگر ایک شکاری جانور ہو یا شکاری پرندہ ہو، وہ کسی شکار کو دبوچتا ہے اور دبوچتے ہی، پکڑتے ہی اس کو پھر چھوڑ کر اور طرف متوجہ ہو جائے تو وہ پھر شکار بھاگ جائے گا، اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح آپ نے قرآن کریم کو، جس طرح وہ شکاری جانور یا پرندے اس کو تھام کر روک کر رکھتے ہیں، تو اور وہ کسی طرف اور توجہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ مالک پہنچ نہ جائے، تو پوری کنسنٹریشن اور فوکس اسی پر رکھتے ہیں، اسی پر اپنی توانائیاں، صلاحیتیں رکھتی ہیں، نگاہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے اسی طرح قرآن کریم کے ساتھ جب تمسک اختیار کرنا ہے تو پھر آخری سانس تک، جب تک کہ ملک الموت آ نہیں جاتا، آپ نے ایک لمحے کے لیے سے توجہ نہیں ہٹانی، اسے ادھر ادھر نہیں جانا، کسی اور کی بات نہیں سننی، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے کوئی جو کچھ بھی کہتا رہے۔ یہ ہے تمسک۔ اس کو ایک تو شکاری جانور اور پرندے کی مثال میں اللہ رب کریم نے اس تمسک کو استعمال کیا ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ رب کریم نے یہ مرد و زن کے جو زوج کا رشتہ ہوتا ہے، عقد نکاح جو ان میں ہوتا ہے، اس کے لیے تمسک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس کو جو تمام جو بالغ افراد ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے یہ میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، اس میں کبھی بھی کوئی بھی جو اللہ رب کریم کی حدود کی پاسداری کرنے والا ہے، کوئی مومن ہے جس کو جو اللہ رب العزت کے دیے گئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، جو وحی کا اتباع کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے زوج سے
ایک لمحے کے لیے وہ اس سے ان حدود کو توڑے، یا یہ بھی وہ کبھی نہیں سوچ سکتا، چاہتا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی توقع نہیں کرتا کہ اس کا زوج ایک لمحے کے لیے وہ اس سے وہ تعلق ختم کرے، کسی اور کے ساتھ تعلق جوڑے۔ نہ وہ خود کسی غیر کے ساتھ تعلق جوڑ سکتا ہے، میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک فریق، اور نہ ہی وہ دوسروں کو اجازت دے سکتا ہے یا قبول یا برداشت کر سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ، غیر کے ساتھ وہ اپنا ازدواجی رشتہ قائم کرے۔ تو یہ اس کو اللہ رب کریم نے تمسک قرار دیا ہے۔ تو جب اس طرح وہ ساری زندگی آخری دم تک جب وہ وقت نکاح میں رہتے ہیں اپنی زندگی تک، تو وہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ایک لمحے کے لیے، نہ تو وہ خود اپنے زوج سے ہٹ کر کسی اور کی طرف، غیر کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، نہ اپنے زوج کو اجازت دے سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو چھوڑ کر غیر کی طرف جائے، جو اللہ کی حدود کو توڑنے کی گنجائش جس طرح ازدواجی رشتہ میں نہیں ہے، اسی طرح قرآن کریم کے ساتھ جب آپ ایک دفعہ اس کا اتباع کرتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کا اتباع کرنا ہے، تو اسی طرح آپ کو قرآن کریم کو ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی چھوڑ کر یا اس کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے۔ یا بالکل اسی طرح جس طرح ایک میاں بیوی ہے، خاوند ہے، اس کی بیوی ہے، وہ اللہ کی حدود کے مطابق وحی کا اتباع کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ کسی غیر کو اس میں شامل نہیں ہونے دیتے، اپنے جو ازدواجی رشتہ ہے اس میں کسی غیر کو شامل نہیں ہونے دیتے، دونوں میں سے کوئی فریق بھی۔ اسی طرح جو قرآن کریم کے ساتھ جب آپ تمسک کرتے ہیں تو کسی بھی غیر کی بات کو، کسی بشر کی بات کو، چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو معاشرے میں یا کسی مذہب میں اس کی کوئی بھی اہمیت ہو، لوگوں نے اس کو کچھ بھی قرار دیا ہوا ہو، آپ اس کو قرآن کریم کے ساتھ ایک لمحے بھر کے لیے شامل بھی نہیں کر سکتے دین میں، اور اس کو قبول بھی نہیں کر سکتے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے تمسک۔ پھر جو تمسک کا لفظ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں پرندوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو فضا میں تھام کر رکھتا ہے، تمسک روک کر رکھتا ہے۔ اب آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے، وہ ہوا کی، فضا کی پہنائیوں میں کتنی بلندی پر اڑ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ گھنٹوں تک، ہفتوں تک اڑتا رہے۔ جو طویل پرواز والے پرندے ہیں وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں ایک ہی اڑان میں۔ تو جس طرح جب پرندہ اڑان کے لیے اڑان بھرتا ہے، تو جب تک اس نے اڑنا ہوتا ہے اس میں ایک لمحے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی اڑان چھوڑ دے تو وہ اسی وقت ہی زمین پر پتھر کی طرح آ کر گرے گا اور مر جائے گا۔ اس نے جب تک اڑان بھرنی ہے، تو جب تک جہاں اس کی منزل نہیں ہوتی، اپنی منزل تک پہنچ نہیں جاتا، اس وقت تک وہ اڑتا رہتا ہے۔ یہ جو دور دراز کا سفر کرتے ہیں جو پرندے، جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، وہ ایک طویل عرصے تک اڑتے ہی رہتے ہیں۔ جس منزل تک انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے اس وقت تک وہ فضا میں اللہ رب کریم ان کو اسی طرح روکے رکھتا ہے، تھامے رکھتا ہے۔ اگر ان کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑے اور ان سے ان کی قوت پرواز سلب ہو جائے، وہ پرواز کرنا چھوڑ دیں، تو وہ ادھر ہی اسی لمحے پتھر کی طرح زمین پر آئیں گے اور وہ پاش ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بہت بلندی پر ہوتے ہیں۔ تو جس طرح پرندہ اڑنے سے لے کر جب تک وہ اپنی منزل اور جہاں تک اس نے بیٹھنا ہوتا ہے اس جگہ تک پہنچ نہیں جاتا، تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی پرواز چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ قرآن کریم کے اتباع کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی آپ قرآن کریم سے الگ نہیں ہو سکتے، اسے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کا وہ تمسک، اس سے وہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے، کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح اگر پرندہ اپنی پرواز کے دوران ایک لمحے کے لیے اپنے پروں کو سمیٹ دے تو وہ پتھر کی طرح نیچے آ جائے گا، تو جب تک اڑتا رہے گا اپنی منزل تک پہنچ کر، تب وہ وہاں پر جا کر بیٹھتا ہے اور اپنی پرواز کو مکمل کرتا ہے۔ تو مومن کی جو پوری زندگی کا سفر ہے اسی پرواز کی طرح ہے، جب تک اس کی موت کی گھڑی نہیں آ جاتی اس نے اسی فضا میں قرآن کریم کی آیات میں ہی تیرتے رہنا ہے۔ یہ ہے وہ تمسک جس کو اللہ رب کریم نے پرندوں کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ کی آیات آپ کی ہر معاملہ زندگی میں آپ کے سامنے رہنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو ان میں ڈھالتے جانا ہے، اسی پیکروں میں ڈھال کے رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ تمسک کا لفظ ارض و سما کو تھامے ہوئے رکھنا خلا میں، اس کے لیے بھی کہا ہے۔ آج کل تو ایک
جو پرائمری سکول کے بچے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ یہ اپنے نظام شمسی ہے جو سورج ہے اور اس کے گرد گردش کرنے والے جو سیارے ہیں، تو ان کو اللہ رب کریم نے ایک خاص سپیڈ کے ساتھ اور ایک خاص کشش سکن کے تحت اپنے مداروں میں تیرتا ہوا ٹھہرا دیا ہے۔ یہ اللہ رب کریم کی تقدیر ہے، تو اس کے مطابق یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے ان میں سے کسی بھی جو سیارہ ہے، جو چاہے چاند ہے یا دیگر سیارے ہیں، ان کی حرکت رک جائے تو وہ اسی وقت وہ سورج میں جا ٹکرائیں گے، اور یا ان کی حرکت بہت زیادہ ہو جائے تو وہ مدار میں سے نکل جائیں گے۔ وہ جو ایک توازن کے ساتھ وہ مسلسل تیر رہے ہیں، اور کروڑوں اربوں سالوں سے یہ ساری کائنات اسی طرح فضا کی پہنائیوں میں، خلا میں وہ تیر رہی ہے، اور تمام کے تمام جو ستارے ہیں اور سیارے ہیں تو وہ اللہ رب کریم نے ان کو تھام رکھا ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی وہ کشش سکن ختم ہو جائے یا ان کی حرکت رک جائے تو وہ ستاروں میں جا ٹکرائیں گے، جو جتنے ستارے ہیں۔ تو اس کو اللہ رب کریم نے تمسک کا نام دیا ہے۔ اور آخری جو حوالہ ہے تمسک کا، اس کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جس نفس کے لیے موت طے ہو اسے اللہ رب کریم روک دیتا ہے، تمسک روک دیتا ہے، تھام دیتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آدمی پر نیند وارد ہوتی ہے، نیند طاری ہوتی ہے، تو وہ گویا کہ ایک طرح کی اس پر موت وارد آ جاتی ہے جب گہری نیند میں ہوتا ہے۔ اور پھر جن لوگوں کے لیے موت طے ہو جاتی ہے تو ان کو حالت نیند میں ہی ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور ان کو زندگی کا ایک خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اگلے دن کے لیے اللہ رب کریم زندگی عطا کرنی ہوتی ہے تو وہ صبح بیدار ہو جاتے ہیں، ایک نئے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جس نفس کے لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جس کے لیے موت طے ہو، یعنی اس کی حالت نیند میں ہی اس کے لیے موت لکھ دی جاتی ہے، طے ہوتی ہے اللہ رب کریم کے کتاب کے مطابق، تو اس کی روح کو، اس نفس کو اللہ رب کریم روک دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آدمی جس طرح ایک دفعہ مر جاتا ہے، جس کو اللہ رب کریم نے تمسک کہا ہے، تو ایک دفعہ مر جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ کبھی زندہ ہو جائے، نہیں، جو ایک دفعہ مر گیا وہ مر گیا۔ تو جس طرح ایک دفعہ مرنے والے روح کو، نفس کو اللہ رب کریم روک دیتا ہے، تو اسی طرح یہ جو تمسک آپ سمجھ سکتے ہیں ان تمام مثالوں میں سے، کہ جب مومن ایک دفعہ قرآن کریم پر آ کر ٹھہر جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسی کا اتباع کرنا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی بات ادھر حدیث کی مان لی، کوئی سنت کی، کوئی فقہ کی، کوئی شریعت کی، کوئی کسی اور خود ساختہ اکابرین میں سے کسی کی، اور پھر وہ نہ، وہ پھر مومن نہیں رہتا، اس کا پھر قرآن کریم کے ساتھ، کتاب کے ساتھ تمسک نہیں رہتا۔ جب تمسک صرف انہی کا ہوگا جو جس طرح ایک آدمی مر جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا، تو بالکل اسی طرح جو قرآن کریم کے ساتھ جوڑے گا تو پھر کبھی بھی اس کے کسی حکم کو، کسی آیت کو نہیں چھوڑے گا، اسی کا قرآن کریم کے ساتھ تمسک ہوگا۔ ابھی اس نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور امید ہے کہ ایک نشست اور ہوگی اور یہ موضوع انشاءاللہ عزیز مکمل ہو جائے گا۔ تو ابھی جتنی آیات ہوئے اگلی نشست میں انشاءاللہ عزیز اس سے اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔